قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں دین فطرت پر پیدا کیا، تو اس دین سے اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے حوالے سے بات بڑی ایگزیکٹ ہونی چاہیے اور اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کس مقام پر استعمال ہوئی ہے اور اس کی وہاں پر افادیت کیا ہے۔ مثلا جب لوگ منافقت کرتے ہیں تو ان کے واقعات بیان ہو جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ منافقت نہ کرو۔ کوئی ایسا سوال کرے جس کا آپ کی ذات کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہو اور اس کا جواب ملنے سے صرف آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، کیونکہ علم میں اضافے کے لیے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ علم میں یا معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یو مسٹ اسپینڈ ٹائم، یعنی کہ محنت کریں کہ یہ علم ہے، یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہے اور زندگی باہر گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ اگر باہر کی زندگی کے لیے لائبریری استعمال کر سکے تو پھر تو وہاں اسٹڈی کرتا جائے گا، لیکن زندگی میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو لائبریری میں حل نہیں ہو سکتے اور وہ مسائل حل کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ لائبریری کا اندر آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ آپ دو کام ضرور کر لیں۔ ایک کام یہ ہے کہ ٹمارو میں یعنی آنے والے کل میں آپ کہیں یہ نہ کہنا کہ آج کا دن یعنی ٹوڈے ضائع ہو گیا۔ آپ اپنے آج کو ایسا بنائیں کہ کل کہیں یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ 90% لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اب وقت مجھے ضائع کر رہا ہے۔ I wasted my time and now time is wasting me۔ اکثر لوگ پہلے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور پھر جب وقت انتقام لیتا ہے تو وہ ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ اپنے علم، اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنی زندگی اور اپنے گرد و پیش کے بزرگوں اور ان تمام عوامل کے تعاون سے ایک یہ کام ضرور کر لیں کہ آپ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ وقت کہاں ضائع ہوگا؟ بعض اوقات گفتگو میں ضائع ہوگا۔ اس طرح کے لوگ بیکار باتیں کرتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں اور اس طرح وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بے مقصد گفتگو میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ وقت تقریبات میں ضائع ہو جاتا ہے، کچھ وقت ایسے مشاغل میں ضائع ہو جاتا ہے جن مشاغل کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے کسی نے پہاڑ پر جانا ہو اور وہ یہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہو کہ زمین کے واقعات کیا ہیں اور صحرا کے واقعات کیا ہیں تو اس کا وقت ضائع ہو گیا۔ اسے چاہیے کہ پہلے اپنی چڑھائی کا انتظام کرے۔ اس طرح وہ قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے جو آپ کے مقصد کے علاوہ ہو۔ اس وقت کا مقصد اس وقت سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اس سے آپ کو آسودگی پیدا ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کام پر کسی اور وقت میں آپ کو پچھتانا پڑ جائے اور اپنے اعمال سے یعنی آپ سے سہون یا عملاً کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے کسی اور مومنٹ میں آپ کو پچھتانا پڑ جائے۔ آج کا ذہن جس طرح کا ہے کل کو عین ممکن ہے کہ آپ کا کچھ اور ذہن ہو جائے، یعنی میچیور ہو جائے اور باشعور ہو جائے۔ جب آج کا ناپختہ ذہن کل پختگی میں داخل ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی یہ ناپختہ بات کل کی پختگی کے زمانے میں آپ کو ناگوار یا ناروا گزرے۔ اس سے پھر آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ کنگن میں نے غلط زمانے میں پہن لیا تھا۔ یہ خیال کا کنگن ہوتا ہے اور یہ کنگن کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آئندہ آپ کو دقت کا احساس ہو۔ آپ وقت ضائع نہ کریں کیونکہ وقت زندگی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہ وقت ہی تو ہے اور باقی سب آپ کو وقت کے استعمال کرنے کے شعبے ملے ہیں اور طریقے ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بیچارے کہاں وقت ضائع کرتے پھریں گے، بیکار رہ کر تھک جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں کو کچھ منظر بنا کر دو۔ پھر منظر بنا کر دے دیا اور آپ کو نظارہ کرنے والا بنا دیا کہ آپ وقت اس طرح گزار لو کہ نظارے دیکھ لو، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، وادیاں، چراگاہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ منظر کو دیکھنے سے آپ کا وقت جو ہے وہ فطرت کے قریب گزرے گا اور پھر سوچ میں وقت گزر جائے گا، گفتگو میں وقت گزر جائے گا، سننے میں وقت گزر جائے گا، کھانے پینے میں وقت گزر جائے گا اور سونے میں وقت گزر جائے گا۔ تو وقت گزرنے کے یا وقت گزارنے کے لوازمات اور انتظامات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں اور آپ کو ملا کیا ہے؟ تو ایک بات کی ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے۔ وقت جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ضائع ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج
وقت گزرتا نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو جو وقت گزرتا نہیں ہے تو جب وہ وقت گزرے گا تو یہ بڑی ہی دقت سے گزرے گا اور یہ آنے والے وقت کو بہت ہی تکلیف دہ بنا دے گا۔ وہی وقت تو زندگی ہے۔ وقت اگر مقصد کے قریب رہے تو پھر یہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنا کوئی مقصد بنا لیں، مگر آپ تھوڑی سی یہ احتیاط کریں کہ جو مقصد آپ بنا رہے ہیں یا جس کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہونے پر یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ وہ مقصد ہی غلط تھا۔ پھر اس کا آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ میں نے جو مقصد بنایا تھا وہ تو میرا مقصد تھا ہی نہیں، اور اس کو مقصد میں نے خود ہی بنایا تھا۔ اول تو میں مقصد کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا، اور دوسرا میرا مقصد بھی میری ذات کے لیے سنسیئر نہیں تھا، مخلص نہیں تھا۔ اس بات کا دوہرا عذاب ہو جائے گا۔ آپ یہ دو چھوٹے سے کام کر لیں، ایک تو ایسا مقصد بنائیں، کہ زندگی سے رخصت ہوتے وقت آپ کو ندامت نہ ہو، افسوس نہ ہو، اور پھر وقت ایسے گزارے کہ آپ کا اپنے مقصد کے حوالے سے وقت ضائع نہ ہو۔ اپنی ذات کا احترام بھی ضرور رکھیں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ اپنا احترام بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے پور لٹل سیلف، اپنی کمزور جان پر پٹی کریں، تھوڑا سا رحم کریں۔ آپ اس جان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں اور اس کو گمراہی میں کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو پریزرو کریں، محفوظ کریں اور اس کو سنبھالیں۔ یہ آپ کے بڑے کام آئے گا۔ یہ وجود جو آپ کی صفات کے ساتھ موجود ہے، یہ آپ کے کام آئے گا۔ یہی آپ کا آج ہے اور یہی عاقبت ہے، یہی آپ کا ٹمارو ہے، یہی ڈے آفٹر ہے اور یہی ہیئر آفٹر ہے۔ اپنے اس وجود کو آپ نے کوشاں کوشاں آگے لے کر جانا ہے، خراما خراما اس کو آپ نے عاقبت کے گھر میں پہنچا دینا ہے، اور پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے تو اس کو پرزے پرزے کر دیا ہے، اس کی ڈس انٹیگریشن کر دی ہے، اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، اس کی فریگمنٹیشن کر دی ہے۔ لہذا پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ضائع نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ کل ٹمارو آپ کو پچھتانا پڑے، اور کوئی ایسا مقصد نہ بنائیں کہ آپ کا ہیئر آفٹر، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اگر آپ ان حوالوں سے سوالات پر غور کریں تو پھر آپ سیریس ہوں گے، آپ کے اندر اب سیریسنس پیدا ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ زندگی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کب سے اس کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ضائع نہیں ہوئی۔ آپ اس کو مارتے رہتے ہیں لیکن یہ پھر بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو خیال کی آگ میں پھینکتے ہیں، خیال کی پریشانی میں ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایزی ہو جاتے ہیں، اس آگ سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا آ رہا ہے، جبکہ آپ نے تو اپنے آپ کو تباہ کرنے کی بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں۔ لہذا آپ اس بات پر باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے جائیں۔ آپ وہ مقصد بنائیں کہ آپ کو زندگی چھوڑتے وقت ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اب آپ اور سوال کریں، سنجیدگی کے ساتھ سوال کریں اور فکر کے ساتھ سوال کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد بناؤ، لیکن عرض یہ ہے کہ سر خالق کائنات نے ہمارا بھی تو کوئی مقصد بنایا ہوگا، وہ کیا ہے؟ خالق نے آپ کو زندگی دی ہے، اور خالق کائنات نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے، ساری بات ڈیفائن کر دی ہے۔ اس نے آپ کو ہزار طریقے بتا دیے ہیں، راستے بتا دیے ہیں، اور ان کی تشریحات بھی بتا دی ہیں۔ خالق نے دین آپ کے حوالے کر دیا ہے، اب آپ اس پر چلتے جائیں۔ ماں باپ آپ کے حوالے کر دیے ہیں، اب آپ ماں باپ کا حکم مانتے چلے جائیں۔ خالق نے آپ کو زندگی دے دی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خالق نے فرمایا ہے کہ یہاں کے عمل کی آگے جا کر جواب دہی ہوگی۔ خالق نے ایک بڑا آسان عمل بتا دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے جا رہے ہیں، اور آپ درود شریف ہی بھیجتے چلے جاؤ۔ خالق کی بات تو بڑی آسان ہے، خالق کی بات کو تو بندوں نے مشکل کر دیا ہے۔ خالق نے تو بڑی آسان بات کہی ہے کہ کمانا جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، اور آپ اتنا کماتے جاؤ کہ زندہ رہتے جاؤ، اور زندہ ایسے رہتے جاؤ کہ اس کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ تو آپ کا خالق جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، اور باقی کائنات کا خالق جو ہے وہ صرف تخلیق والا ہے، لیکن آپ کا خالق جو ہے وہ آپ کا معبود بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ بڑی آسان بات ہے کہ خالق تو وہ ہے ہی، اور ساتھ میں اللہ بھی ہے، تو ہمارا خالق ہمارا معبود بھی ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت وہی ہے کہ انسان کا انسان ہونا عبادت ہے۔ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا ثبوت صرف عابد ہے، معبود کا ثبوت کون ہے؟ وہ جہاں آپ کی پیشانی جھکتی ہے وہ معبود ہے، اور یہ آخری بات ہے۔ That's all۔
ورنہ تو معبود کا اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خالق کا ثبوت آپ کا ہونا ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ آپ کا ہونا اگر والدین کے بس میں ہوتا تو وہ ایگزیکٹلی کچھ اور چاہتے، یعنی لڑکیوں کی جگہ پر لڑکے چاہتے، لڑکوں کی جگہ پر لڑکیاں چاہتے، اور جو صاحب اولاد نہیں وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے، اور جن کی زیادہ اولادیں ہیں وہ کہتے کہ اولاد نہ ہو، اور اس طرح پریشانی در پریشانی ہوتی۔ تو جو بھی تخلیق ہے یہ خالق کا احسان ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم زندگی کو اللہ کا احسان کہہ رہے ہیں، وگرنہ کچھ لوگ مہربانیوں کو بھی آزمائش کہتے ہیں۔ مثلاً اگر پیسہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، درجہ مل جائے، رینک مل جائے یا بادشاہت مل جائے تو وہ اس کو بھی مصیبت سمجھتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ تو مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے، یہ تخت پر بھی سسکیاں بھرتی ہے یہ، یعنی ایک جگہ تو تخت پر زندگی رو رہی ہے اور یہاں غریب بھی آسودہ حال ہے کہ اگر شام ہو گئی ہے تو پھر سو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی بادشاہ ہو گئی ہے کہ اللہ اللہ کرتا ہے اور سو جاتا ہے، اور وہاں تخت پر پریشانی در پریشانی ہے کہ نہ سو سکتا ہے اور نہ جاگنے میں قرار ہے، دوسروں کو ختم کرنے کی فکر ہے، بس زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ خالق نے کہا ہے کہ زندگی پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تیری زندگی تیرے اپنے لیے عذاب بن جائے۔ تو زندگی کا عذاب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، اس طرح آپ کو خود تکلیف پہنچے گی تو آپ تکلیف پہنچانے کی تکلیف سے بچو۔ اگر آپ معاف کر دو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو جو شخص کسی کو گرفتار کر کے بیٹھا ہے تو وہ خود آپ ہی گرفتار ہوا پڑا ہے۔ جس کو آپ نے پکڑ کر بٹھایا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھے بندوں کو گرفتار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ دبوچا ہوا ہے۔ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہی گرفتار ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے والے اور نیچا دکھانے والے سب عذاب میں مبتلا ہیں۔ کوئی شخص سادہ بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص دین بیان کرنا شروع کر دے تو وہ دین بیان کرتے کرتے وہاں سے سیاست کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ بلائے ناگہاں نازل ہوئی ہے، ہر ایک سینے میں جاں بے کل ہوئی ہے۔ خدا جانے کیا قہر ہو گیا ہے کہ کسی کو اگر دو آدمی ماننے لگ جائیں تو وہ آدمی فرعون سے کم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرعون ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو 4 آدمی سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ یہ وہاں کی تہذیب تھی کہ لوگ پروسٹریٹ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر 4 آدمی سلام کرنے لگ جائیں، ماننے لگ جائیں، مال پیسہ اور حکومت مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ انسان خود بڑی طاقت ہے اور جب اس کو ذرا شعور ملتا ہے تو وہ خدا جیسا ہونا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے جیسے بننا تو چاہتے ہو، لیکن نہ تو میری ماں ہے اور نہ باپ ہے اور نہ میری اولاد ہے، اور ہم ہر پیدائش سے پہلے ہیں اور ہر موت کے بعد ہیں۔ ازل کے ہم خالق ہیں اور ابد کے بھی ہم خالق ہیں، اور ہم وقت سے باہر ہیں، اور وہ اللہ ایک اور ہی کائنات ہے جہاں وقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس سے اکتساب کر سکتے ہیں، فیض لے سکتے ہیں اور دوسرے واقعات کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس جیسا نہیں کر سکتے۔ بس اپنی زندگی کو سادگی سے گزارتے جائیں اور دریا کی طرح چلتے جائیں۔ دریا کا دین کیا ہے؟ دریا رواں دواں چلتا جا رہا ہے۔ سورج کا مذہب کیا ہے؟ سورج کا مذہب روشنی ہے۔ تو سورج اس دن کافر ہو جائے گا جس دن وہ روشنی دینا بند کر دے گا۔ جب تک ہیٹ اور لائٹ ہے سورج پورا مومن ہے، اور سورج اپنے ایمان سے ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی تخلیق کے حوالے سے ان لوگوں سے سوال پوچھو جنہوں نے انسان کو جانا اور یہ پہچانا کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کو مانتے ہیں، کسی ریفارمر یا مسلح کو مانتے ہیں، کسی اخلاقیات والے کو مانتے ہیں، کسی اور سیخ کو یا سینٹ کو، بزرگ کو، دانا کو یا کسی فلسفی کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بات یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، عذاب نہ دو، اور باقی انسانوں کے لیے عافیت پیدا کرو، اور کم از کم یہ ہو کہ آپ کا وجود باقی انسانوں کو گراں نہ گزرے۔ تو یہ عافیت کی بات ہے، اور آپ تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہونی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کا مال ان لوگوں کے کام آنا چاہیے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اگر یہ پیسہ صحیح کام آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو علم اگر کسی بے علم کے کام آ جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔
کوئی بھی چیز کسی اور کے کام آ جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان، حیوان اور سب کو خود ہی پیدا کیا اور سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات بالکل واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہیرا پھیری کرنا یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ نے دین کو مانا ہے تو دین کو ماننا آپ کا ایک مقصد حیات ہے۔ اگر کسی نے دین کو نہیں مانا ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہت بہتر بات ہے، کیونکہ منافق ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے۔ منافق ہونے سے بہتر ہے کہ آپ واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ دین راست نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب کے مریدوں نے تبلیغ شروع کر دی اور انہوں نے ایک جوگی کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔ جوگی نے کہا کہ اگر اسلام تمہارے والا ہے تو یہ اسلام تو میرے قابل نہیں ہے، اور جو اسلام آپ کے پیر صاحب والا ہے تو میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ تو جوگی کا مطلب یہ تھا کہ اصل اسلام بہت بلند ہے، آئیڈیل ہے، اس میں تو میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت ہی بلند ہے، اور جو آپ لوگ پریچ کر رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، یہ میرے قابل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ دوسرے اس میں آئیں۔ آپ نے پریچر بن کر، مبلغ بن کر مسلمانوں کو اور اسلام کو اسلام پڑھایا ہے، یعنی کہ لوگ اسلام کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ایسے ہو جا اور ویسے ہو جا۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے ایزی بن جائیں، لوگوں کے لیے کمفرٹیبل ہو جائیں، آسان بن جائیں۔ یہاں پر مسلمانوں نے اسلام کے نام پر گمراہی پیدا کر دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جذبہ غریبی جو ہے وہ دو غریبوں کو قریب کر دیتا ہے۔ ایک نے پوچھا آپ کے حالات کیسے ہیں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، اور آپ کیا ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کل سے ہم اکٹھے ہی جایا کریں گے۔ اسی طرح دو بیمار ملے تو ایک کہتا ہے کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو ایک شعبے والے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سفر جو ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا دو مسلمان قریب نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا آدمی دریافت کیا ہے جس کے ساتھ مل کر سفر کر سکیں، عمل کر سکیں، تاکہ دونوں مسلمان ثابت ہو جائیں اور پھر بھائی بن جائیں؟ مگر خیر سے آپ اپنا آپ دیکھو کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور مسلمان بھائی کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعبہ ابھی وجود میں نہیں آیا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ایک وحدت ملت میں شامل ہو جاتے، تو مسلمان نے وحدت ملت کا سوال ہی پیدا نہیں ہونے دیا، بلکہ مسلمان اسلام کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے، اور پھر اسلام سے کہتا ہے کہ تو یہ دیوار گرا کر دکھا۔ تو آپ بتاؤ یہاں پر اسلام کیا کرے؟ تو آپ لوگوں نے ہی اسلام کو روکا ہے۔ یہاں میں اسلام کے نافذ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اسلام کے کمفرٹیبل، آسان ہونے کی بات کر رہا ہوں، فیزیبل، عملی ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور دین فطرت ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان اس کے راستے سے ہٹ جائے تو یہ دین فطرت بن جائے گا۔ مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے، ٹوٹے ہوئے شکستہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، جھگڑالو ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہا ہے، اور قبریں کھودتے وقت بھی دو مسلمان سیملٹینسلی جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اسلام ہے۔ تو یہاں پر اصل اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا نام ہی بدل لوں تو اچھا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے تو مجھے بالکل بیٹرے کر دیا ہے، مجھ سے بے وفائی کر دی ہے، لیکن وہ اللہ جو وہ واللہ خیر الماکرین ہے، یعنی وہ باری تعالیٰ ایسی ترکیب نکالے گا کہ وہاں تمہاری سب ترکیبوں پر پانی پھر جائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور ترین دلیل نکال لیتا ہے، اس کے کام ہی اور ہیں، وہ تو پھر دریاؤں کی رفتار ہی الٹی کر سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی باتیں تو پھر اللہ ہی جانے۔ اللہ کو کسی زمانے میں کچھ کرنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے لشکر اس کے اپنے ہیں، اس کو کسی دشمن کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے لشکر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا دشمن بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کی رونقیں ہیں اور جلوے ہیں۔ آپ لوگوں کی ان سب باتوں سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا اور آپ کو مسلمان ہی بنا کر چھوڑے گا۔ یا تو آپ لوگ سیدھی طرح سے مسلمان بن جائیں یا پھر مسلمان بننا پڑ جائے گا، کیونکہ مسلمان اس مقام پر ہیں جہاں پر نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔
اب یہ آپ لوگ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا مقصد بتایا ہے۔ آپ لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے کے حقوق دینا شروع کر دو، بھائی کو بھائی کا حق دے دو، ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ دے دو، بیوی کو بیوی کے حقوق ادا کر دو اور پڑوسی کے حقوق ادا کر دو۔ آپ صرف اتنا کام کر دو تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اس کا نام مسلمانوں میں لکھ دے، تو یہ آپ کے لیے کافی مقصد ہے، اور ہم سب دعا کریں گے کہ آپ کا نام مسلمانوں میں لکھا جائے۔ اگر آپ کی تحویل میں رہنے والا کوئی ذی جان انسان، سانس لینے والا انسان، بولنے والا انسان کبھی بھی اللہ کے سامنے یہ فریاد کر دے کہ میں اس کی تحویل میں رہ کر مظلوم تھا، تو پھر اسلام آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اسلام کبھی ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے۔ آپ صرف اتنی سی بات کر لو کہ آپ کبھی ظالم نہ بنو، اور خاص طور پر ان لوگوں پر ظلم نہ کرو جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ یہی تعلق باللہ ہے۔ تعلق باللہ ہی تو تعلق بالناس ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے تعلق ہی اللہ سے تعلق ہے۔ تو آپ ظالم نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو۔ اگر کوئی انسان انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ظلم کا بدلہ لے رہا ہوں، تو بدلے میں بھی ظلم ہی کرنا پڑ جائے تو یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا پہلا ظلم ایک جرم تھا۔ اس شخص کے لیے اسلام کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اسلام اس کے لیے عبرت لائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ظلم کی ابتدا جو ہے یہ عبرت کی ابتدا ہے۔ عبرت کی ابتدا جو ہے یہ تباہی کی ابتدا ہے۔ وقت ضائع کرنے کی ابتدا جو ہے یہ زندگی ضائع کرنے کی ابتدا ہے۔ لہذا آپ اپنا یہ مقصد سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل کہاں سے شروع کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بات کو ڈیبیٹ نہ بناؤ، بحث نہ کرو، اور آپ وہ سوال کیا کرو کہ جس کا جواب مل جائے، تو اس سے آپ کو عافیت ہو۔ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کسی کے حکم سے شروع کر دیں۔ آپ کسی ایک انسان کو مان لیں کہ وہ قرآن کو پڑھ کر آپ کو حکم بتائے، کیونکہ آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو اس کے مطابق آپ عمل کریں اور دعا بھی لیتے جائیں، یا پھر آپ خود قرآن پڑھ لیں اور عمل کریں۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو یا تو آپ خود پڑھ لیں یا پھر اس شخص سے پوچھیں کہ میں کہاں سے ابتدا کروں، اور اس کی کہاں سے ابتدا ہے اور کہاں انتہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ الجھتے آخر کار الجھ ہی جاؤ۔ آپ ایسے شخص سے تعلق قائم کریں جو آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کا مرتبہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا ماضی، حال اور مستقبل جانتا ہو، کیونکہ ہر آدمی ہر چیز نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ اور ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وسیع احکامات کے اندر اس کی کائنات میں آپ کے لیے کون سا ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے حق میں آسان ہو جائے، تاکہ آپ اپنے لیے کوئی بوجھ نہ بن جاؤ اور آپ کی عاقبت جو ہے وہ داغدار نہ ہو جائے۔ بس عمل کی اتنی سی کہانی ہے کہ آپ کبھی بحث نہ کرنا اور علم کی بات نہ کرنا۔ علم جو ہے وہ تو بڑا وسیع علم ہے، اور علم کی وسعت میں سے عمل کی سیدھی راہ نکالنا بڑا مشکل ہے۔ بس یہی دانائی ہوتی ہے اور یہی حکمت ہوتی ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ علم کی بڑی وسعت ہے، ایمنسٹی ہے، اور بے شمار علم ہے۔ اب اس میں سیدھی لائن کا دھاگا نکالنا ہے تاکہ یہ راستہ اختیار کر کے آپ چلتے جائیں اور دوسرے سرے پر منزل آ جائے۔ سب راستے صحیح ہیں، شیعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور سنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، دونوں ہی مکمل صحیح ہیں، مگر شیعہ سنی دونوں مل کر بیک وقت صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں۔ وگرنہ تو شیعہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، سنی صحیح ہے، کیونکہ سارے ایک منزل کے مسافر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سفر کرنے والا صحیح ہے اور لڑنے والا صحیح نہیں ہے۔ وہ مسافر جو مسافروں کے ساتھ الجھ رہا ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سارے سفر کر رہے ہیں، اس لیے سارے چپکے سے چلتے جائیں تو سب کو منزل مل جائے گی۔ آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس طرح چلتے جاؤ۔ آپ کو وقت مل جائے، شعور مل جائے، رات کو نصف شب کے وقت جاگو، تہجد پڑھو، تو اس وقت آپ دعا کرو کہ یا رب العالمین کوئی ایسا بیسک بنیادی حکم فرما دیں جس پر میں کاربند ہو جاؤں، تاکہ میری زندگی عمل کے میدان میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے ماں باپ کی عزت کے حوالے سے، آپ کی عاقبت کے حوالے سے آپ کو کوئی چھوٹا سا عمل بتا
بنا دے تو وہی چھوٹا عمل بڑا عمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہی بے شمار باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو بدلتے رہے تو پھر اگر ساری باتیں صحیح ہوں اور ساری صداقتیں ہوں تو بھی وہ بے معنی ہو جائیں گی۔ ایسا کب ہوگا؟ سچ بولنے والا اگر بے ترتیب ہو جائے تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ مثلا جس طرح یہ سارا سچ ہے کہ اس وقت رات کا وقت ہے، یہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میز ہے، وہ کرسی ہے، یہ ہم ہیں، وہ آپ ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، موسم بدل رہا ہے، بادل ہیں، تو یہ ساری باتیں سچی ہیں، لیکن یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ ایسی باتوں کا کیا فائدہ؟ آپ ایسی بے ترتیب صداقتیں نہ بولا کریں۔ مثلا یہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایھا المزمل، اور پھر یہ کہ قل ھو اللہ احد، پھر وہاں سے الحمدللہ پڑھ کر اللہ کی صفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں تو الحمدللہ ہی قرآن پاک کی جان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ ہو سکتا کہ اس نے سب سچ بولا ہو، لیکن اس کے جو میننگز ہیں، جو معنی ہیں، وہ مضمون کے حساب سے ربط میں نہیں ہیں، تو آپ ایسی بے ربط باتیں نہ کیا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج ہماری مسجد میں یہ واقعہ اور یہ دن منایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ حسب سابق اپنی آخرت درست کرنے کے لیے فوری طور پر اپنا اپنا حصہ اور چندہ دیں، بکرے کی کھالیں دیں۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت آسان عمل ہے کہ کسی سے پوچھ کر کوئی عمل کریں، وہ عمل چاہے چھوٹا ہو، لیکن اگر آپ حاصل کرتے جائیں تو اس چھوٹے سے عمل سے وہ عمل بڑا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا آئینہ چمکاتے جانا ہے، سیکھ کر آئینہ ہنوز کرتے جانا ہے، شیشے کو پالش کرتے جانا ہے، اور پھر جب شیشہ چمک گیا تو اس شیشے میں آپ کو اپنا جلوہ نظر آئے گا، بلکہ مالک کا جلوہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لکھنے والا جب کام کرتا جاتا ہے تو پھر کچھ اور ہی لکھ لیتا ہے۔ اس طرح برج سے جو تصویریں بناتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تصویریں بناتے بناتے ان تصویروں میں اور ہی مصور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات کسی ایک واقعے میں کوئی اور ہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے، انسان کچھ اور سمجھتا ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کوئی بابا جی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کمال ہی کر دیا، انہوں نے جاتے ہوئے کوئی الفاظ بتائے اور پھر نشانی دے گئے کہ یہ بات فلاں جگہ سے ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ دیکھو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور دریا میرے مزار کی طرف آ گیا ہے، مجھے بچاؤ اور میرے مزار کو ادھر شفٹ کر دو۔ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو مزار تو وہاں پر نہیں تھا، مگر جب کوشش کر کے دیکھا تو وہاں پر مزار موجود تھا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ مزار والا پہلے ہی آ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے وہاں سے شفٹ کر کے یہاں پر لے آؤ۔ تو یہ بڑے بڑے راز ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی کائنات ہے، لیکن آپ نے اس کائنات کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اپنی ظاہری کائنات نہیں دیکھی تو پھر باطنی کائنات کہاں سے نظر آئے گی؟ آپ کو صرف ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دشمن کون ہوتا ہے، پھر ایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کیسے نمایاں ہونا چاہیے اور دوسروں کو ڈومینیٹ کس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ظاہر کی کائنات کیا ہے، باہر کی کائنات کیا ہے، اندر کی کائنات کیا ہے، امر الہی کی کائنات کیا ہے، اور یہ کہ سارے انسان آپ کا امتحان بھی ہیں اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہے، اور یہی آپ کا انعام ہے اور یہی آپ کی سزا ہے۔ تو آدمی کیا ہے؟ یہی آپ کی سزا ہے اور یہی آپ کا انعام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو آپ کو ایسے انسان سے ملا دیتا ہے جس کو آپ اپنے لیے رحمت سمجھیں، اور خدا نخواستہ جب کبھی ناراضگی ہو جائے تو انسان ہی انسان کو مارتا ہے اور آدمی ہی آدمی کا قاتل ہے، اور پھر آدمی ہی آدمی پہ مرتا ہے، یعنی کبھی اس کو مارتا ہے اور کبھی اس پہ مرتا رہتا ہے۔ یہی ساری کہانی ہے اور اسی بات کی ساری رونق ہے۔ ایک محبوب انسان اور دوست انسان مل جائے تو کہتے ہیں کہ سفر اچھا گزر جاتا ہے، حالانکہ اپنا اپنا سفر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کہیں تھک نہ جائیں، کہتا ہے کہ میں ساتھ ہو جاتا ہوں تو اس ساتھی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ نہیں ہوگی، اگر ساتھی دور چلا جائے تو پھر راستہ بند ہو جاتا ہے، حالانکہ راستہ تو راستہ ہے۔ جب پیدل چلنے والے کا ساتھی چلا جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پاؤں بوجھل ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے پاؤں بوجھل نہیں تھے۔ اس بات کو آپ غالب کے اس شعر سے سمجھیں۔ تھے وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رعنائی خیال کہاں،
تو وہ کہتا ہے اب میرے خیال میں وہ رعنائی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بندہ ہی چلا گیا، وہ بندہ ہی بیوٹی تھا، وہ حسن و جمال تھا، وہ بندہ ہی رعنائی خیال تھا، اور وہی بندہ ہی وہ سایہ ذوالجلال تھا۔ تو آپ بندوں کا احترام کریں اور انہی بندوں میں اپنی قسم کے بندوں کو پہچانیں، تو آپ کو سارا راز مل جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سرسری طور پر ہر ایک کو دیکھتے جائیں۔ انسان جو ہے یہ ایک بڑا راز ہے، اور آپ خود بھی ایک راز ہیں۔ انسانوں کو پہچاننا بہت آسان ہے، یہ بات آسان بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ اس میں مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، لہذا آپ کبھی ایسا وقت نہ گزاریں کہ کل ٹمارو کو آپ کہیں کہ وقت ضائع ہو گیا۔ تو آپ ایسا مقصد نہ بنائیں کہ رخصت کے وقت آپ یہ کہیں کہ میرا مقصد ہی خراب تھا اور میری عاقبت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ تو آپ عاقبت کے لیے مقصد بنائیں اور مقصد کے مطابق وقت گزاریں، اور اپنے آپ کے ساتھ رہا کریں اور اپنے آپ سے جدا نہ ہو جایا کریں۔ یعنی کہ جب آپ نے اپنے ساتھ ہی وقت گزار دیا تو آپ ہی اپنا سکون ہوں گے، اور آپ کو کوئی اور برباد نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود ہی اپنے مصنف ہیں، آتھر ہیں، یعنی کہ یو آر دا آتھر آف یور اون ڈیڈز اینڈ ورڈز۔ آپ بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو اچھا سا خط لکھا کریں۔ لہذا آپ اپنے لیے تباہی نہ لکھا کریں، بلکہ آپ اپنے لیے بہتر خط لکھا کریں، اور یہ آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کی عاقبت بنتے ہیں۔ کہیں آپ اپنی ٹریجڈیز، اپنے غم نہ لکھتے رہا کریں۔ اب آپ وہ سوال کریں جس سے آپ کے ظاہر یا باطن کا کوئی تعلق ہو، تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایسا سوال کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اب آپ بولیں۔ سر، آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو، تو اگر ایک ظالم ہے تو دوسرا تو مظلوم بن جاتا ہے، پھر ہم مظلوم کیسے نہ بنیں؟ یوں ہوتا ہے کہ مظلوم اللہ تعالیٰ سے داد لینے کے لیے فریادی ہوتا ہے کہ یا اللہ فریاد ہے، فریاد ہے۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مظلوم نہ بنیں، تو اس وقت آپ یہ کہیں کہ مجھ پر ظلم تو ہوا ہے، لیکن میں نے ظالم کو معاف کر دیا، اب مظلوم کون رہا؟ کم از کم آپ اپنا نام تو مظلوموں میں نہ لکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ پر بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن آپ نے معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ تو ظالم ہے جو آپ کو تباہ کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور میں اللہ کے سامنے ظالم کے خلاف فریاد لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو آپ مظلوم ہونا بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے مظلوم ہونا فیشن بنا رکھا ہے، آپ مظلوم ہونا بند کریں اور ظالم کو اپنے آنسو آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ ظالم کو معاف کرنے سے مظلوم مظلوم نہیں رہے گا، اور جب آپ نے اس ظالم کو معاف کر دیا تو آپ نجات پا گئے، اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں بڑے ہی مقامات ہیں۔ تو پھر آپ کا مقام جو ہے وہ مظلوموں کی بجائے شاید شہداء میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ظلم اور تشدد برداشت کر لیا تو میں ان کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ بس یہ آسان سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صابرین کو بھی شاکرین بناتا ہے۔ میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں کہ صبر سے بہتر ہے کہ شکر ادا کرو، اور مجھ سے یہ کہو کہ ہم آپ سب کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس طرح مظلوم بچ جاتا ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے، اس طرح بات ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور ایسی کسی ڈیسٹینیشن منزل کے لیے روانہ نہ ہو جائیں جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو، ہیزرڈس ہو۔ آپ لوگ آسان آسان کام کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آرام کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ اتنا کام نہ کریں کہ بے آرام ہو جائیں، کیونکہ آپ تو کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آرام ملے گا۔ اگر کسی نے میرے بچے کو مار دیا اور میں نے اسے معاف کر دیا تو وہ دوسرے کے بچوں کو مار دے گا، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر کسی نے 10 آدمیوں کو مار دیا ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ تو جان کے بدلے جان لے سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور معاف کر کے تو نے وہ حق استعمال کر لیا۔ اب اگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس حق کو استعمال نہ کریں، یہ باقی معاشرے کی بات ہے۔
کہ اگر وہ 10 آدمیوں کو مارے تو اسے سزا دیں۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کھیل اپنی جگہ پر چلتا ہے اور عاقبت اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ یہ معاشرہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس کے کنٹرولر ہیں، یعنی آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو اب تو یہ بات ہی اور ہو گئی۔ اب اگر آپ نے معاف بھی کر دیا تو قانون اپنی جگہ گرفت کر دے گا۔ مثلاً اگر قتل کا واقعہ ہے تو پھر قانون قاتل کو گرفتار کر لے گا۔ اس طرح اگر ایک آدمی آپ کے گھر میں بم پھینک کر چلا گیا تو آپ معاف بھی کر دو، تب بھی گورنمنٹ اس کو پکڑے گی، تو یہ اور کہانی ہے۔ لیکن جہاں مجھے معاف کرنے کا حق دیا گیا ہے، میں وہ حق ضرور استعمال کروں گا۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ بھی یہ حق استعمال کریں۔ اگر آپ یہ 3 باتیں یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر فرمائی ہیں کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت بنتے ہیں تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ غصے کو روکیں اور معافی دیں اور احسان کریں، کیونکہ احسان کرنے والے کو اللہ بہت پیارا رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے اور آپ کاز ایفیکٹ، سبب اور نتیجے کو نہ دیکھیں بلکہ مسبب کو دیکھیں۔ تو آپ نے سبب کو دیکھنا بند کر دیا اور مسبب کے پاس چلے گئے۔ اب سارا کھیل مسبب کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معافی کی ابتدا کے طور پر میں وہ خون معاف کرتا ہوں جس کا بدلہ لینے کا مجھے حق ہے، اور وہ قرضہ معاف کرتا ہوں جس کے واپس لینے کا مجھے حق ہے، اور وہ بات معاف کرتا ہوں جس کے لیے بد دعا کرنے کا مجھے حق ہے، اور میں بد دعا نہیں کرتا۔ یہ حق ہے اور موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو سب کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ رہنے دو، کیونکہ ان میں سے کوئی اسلام کا نام لیوا پیدا ہو جائے گا۔ جب تک آپ کا میلان اور نوم عاقبت کی طرف نہیں ہوگا تب تک یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سب یہاں کی انا ہے، یہاں کے کھیل ہیں اور یہاں کی بستیاں ہیں، اور جاننے والا کہتا ہے کہ سب مٹنے والا ہے۔ ٹھہر جا اے شرر، ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ کیا بیٹا اور کیا بیٹے کا باپ، سبھی تو جانے والے ہیں۔ یہ کھیل ہی اور ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور وسیع تناظر میں دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل میں بات کیا ہے۔ یہ سارا معاشرہ ایک چھوٹا سا مومنٹ ہے، اور جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ پورے کا پورا ٹوٹیلٹی ہے، اور اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ علم پڑھتے آ رہے ہیں تو وہ آپ ہی کا حصہ ہوگا۔ آپ جتنا اس دور کے اندر داخل ہوتے جائیں گے تو وہ اتنا ہی آپ کا حصہ ہے۔ اگر آپ وہی ہو جائیں تو وہ آپ ہی ہیں۔ آج سے پہلے جو ہوا یہ آپ کا علم ہے اور ان لوگوں کا عمل تھا۔ وہ لوگ تو عمل کرتے گئے اور آپ کے لیے کیا چھوڑ گئے؟ اپنے اس عمل کا ریکارڈ، یعنی کہ آپ کا علم۔ تو آپ کا علم ان لوگوں کی تکلیفیں، آزمائشیں اور عمل ہے۔ گویا کہ وہ سارا پرانا واقعہ آپ کے لیے تھا، یعنی کہ وہ علم آپ کی ساری کیفیت بناتا ہے، افکار بناتا ہے، تخیلات بناتا ہے، آپ کا عمل بناتا ہے اور آپ کی خوشیاں مرتب کرتا ہے۔ تو یہ جو ان کا عمل تھا وہ آپ کا عمل بن گیا ہے۔ مثلاً آپ دیوان غالب پڑھتے پڑھتے اسے داد دیتے، اس کے خیال میں چلے جاتے ہیں اور یہ آپ کا عمل بن جاتا ہے۔ گویا کہ وہ جو کر گیا وہ آپ ہی کر گئے، کیونکہ وہ آپ کے اندر وہ حرکت پیدا کر گیا۔ یہ بات سمجھنا بڑی مشکل ہے، اور یہ بات اتنی آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب آپ کے ساتھ رہے گا، اور اب آپ پر وہ فرمان رکت طاری کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک تو بہت عرصہ پہلے نازل ہوا ہے، لیکن آپ پر تو اب نازل ہو رہا ہے، جب آپ پر وارد ہو رہا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پر تو اب نازل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حدیث تو تب آئی تھی، لیکن آپ کے پاس اب آ رہی ہے۔ آپ کے پاس تازہ حدیث آئی ہے، تو یہ آج آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور بات اتنے عرصے سے چلتی چلتی آپ تک آ گئی ہے۔ تو آج بات آپ تک آ گئی۔ جو چٹھی 1400 سال پہلے چلی ہوئی تھی وہ اب ملی ہے۔ یہ چٹھی آپ کے نام ہے اور یہ بھیجنے والے نے بھیجی ہے۔ گویا کہ یہ تازہ خبر ہے اور آپ کے
پاس اطلاع اب آئی ہے۔ اگر اس واقعے کو غور سے دیکھیں تو آپ کا یہ چھوٹا سا سماج ہے اور اس میں چھوٹے مسائل ہیں، اگر پہچان ہو جائے اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو ایک ایسا معاشرہ پیدا کر سکتے ہو، پھر آپ ایک ایسا معاشرہ پیدا کر سکتے ہو کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، ورنہ تو معاشرے کی زندگی ہی ظلم پیدا کرتی ہے، ناہموار تقسیمیں ہی ظلم پیدا کرتی ہیں، پیسے کی، حالات کی، مرد عورت کی، میاں بیوی کی ناہموار تقسیم ہی ظلم پیدا کرتی ہے، اور سارا ظلم یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں کو عافیت کا راستہ دکھائیں، آمدن اور خرچ کو بیلنس کر لیں۔ اگر آپ ایک ایسا حکم نافذ کر دیں کہ بینک میں جس کے بھی جتنے پیسے ہیں ضبط کر لیے جائیں تو ابھی سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ایسا کون کر سکتا ہے جو پہلے اپنے پیسے ختم کرے، اپنے پیسوں کو آگ لگائے اور پھر حرام کے پیسوں کو آگ لگائے؟ تو پھر سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ میں سے یہ کوئی بھی نہیں کرے گا، بلکہ یہ وہی شخص کرے گا جس سے یہ کام کرایا جائے گا۔ تو معاشرے پراپیگنڈا سے ٹھیک نہیں ہوتے اور تبلیغ سے لوگ مسلمان نہیں ہو جایا کرتے۔ آپ لوگ تو مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، خود ہر تبلیغ کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی کھال اتار کر دے دو۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں۔ اب یہ کہ معاشرے کا کیا بنے گا، تو آپ معاشرے کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا بہتر ہے۔ صبر کرنا، معاف کرنا اور احسان کرنا، یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدگی میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہر آدمی سے کہا ہے کہ تم بے شک بدلہ لے لو، خون کا بدلہ خون، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور خون بہا لے لو۔ لیکن جب آپ کو یہ اطلاع ملے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر اس پسند کی وجہ دریافت کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات اللہ کو پسند ہے تو آپ کہیں کہ میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ بات تجھے کیوں پسند ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی اللہ کے سامنے کیوں نہیں کرنا۔ سر میں اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر چپکے سے عمل کرتے جائیں۔ آپ تو عمل کی بجائے بحث کریں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ عمل تو وہ ہے جو آپ چپکے سے کرتے جائیں، لیکن یہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں یہ بحث ہے۔ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو چپکے سے معاف کرتے جائیں۔ اگر آپ یہ عمل کر سکیں تو بہتر ہے، لیکن یہ عمل چپکے سے کرتے جائیں۔ عمل تو سماج میں جا کر ہوگا اور اس سے پہلے بحثیں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی ظالم آپ کے سامنے آ جائے اور مظلوم ہونے کی حیثیت سے آپ بدلہ لینے کے حق میں ہوں یا بدلہ لینے کی استعداد میں ہوں، یا یہ کہ بدلہ لینے کا موقع آپ کے پاس ہو، تو میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے بندوں کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے فساد بچ جائے گا۔ اگر ہو سکے تو اس کو بتائے بغیر معاف کر دیں اور اس پر احسان بھی نہ جتائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ظلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، اور اگر اسے معاف کر دیں تو وہ اور ظلم کرے گا۔ معاف کرنے سے ظلم عام طور پر نہیں بڑھتا، آپ اس بحث میں نہ پڑیں۔ معاف کرنے سے ظالم انسان جو ہے وہ ظلم نہیں بڑھاتا، اور اگر آپ معاف نہ کریں گے تو ظلم بڑھے گا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور لو، اس کو آپ گولی مار سکتے ہو تو بندوق چلاؤ، لیکن اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اس میں دقت کیا ہے؟ تو آپ اگر معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو بدلہ لے لیں۔ آپ کا عمل تو انسان کو سلیب غلام سمجھتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ انسان بہرحال انسان ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ذات کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر رہے ہیں وہ آپ کے اس عمل سے غافل نہیں ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم کوئی آئسولیٹڈ بات نہیں کر رہے اور کوئی جانبدار بات نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اسی زندگی کے اندر بڑے بڑے ظالم سرنگو ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس قسم کی بڑی بڑی مشینری ہے اور اس کو ڈیوائن مشینری، خدائی لشکر کہتے ہیں۔ آپ ایک بار اس پر عمل کر کے تو دیکھو، ضرور معاف کیا کرو، ظالم نے ضرور ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کریم کے پاس تو بے انتہا وقت ہے اور ہم غریبوں کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تو ہماری زندگی میں عمل کا رزلٹ تو آتا نہیں۔ میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے اور یہاں اس کا رزلٹ نہیں آنا، مگر آپ وہ وقت بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے عمل کے 6 کارڈ رکھے ہیں تو 2 کا رزلٹ آئے گا اور باقی کا رزلٹ نیگیٹو ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں کہ رزلٹ کیسا آئے گا۔ رزلٹ تو اس کا آتا ہے جس کا ایک مقصد ہو اور اس مقصد پر باقی سب مقاصد نثار ہو جائیں۔ تو اگر ایسے شخص کا رزلٹ نہ بھی آئے تو ابھی وہ کامیاب ہے، یعنی اس کا رزلٹ ہے جو
جو لوگ سائلنس آف پرپس رکھتے ہیں، جو وحدت مقصد رکھتے ہیں، اگر وہ راستے میں مر جائیں تب بھی اسی مقصد میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والے، ڈسکوری کرنے والے تھے، اور اس راستے میں مر گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ جو آدمی زمان و مکان میں رہتا ہو اور اپنے فوری مقصد کو بھی حاصل نہ کر سکے تو اس کو اپنی دانائی کے زوم سے توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ یہ کہے کہ میں بے وقوف ہوں اور میں بات کو نہیں سمجھ سکا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم ظلم آگہی سے تو نجات پا جاؤ اور پھر اللہ کو اپنا مقصد بناؤ، اس طرح رزلٹ نکل آئے گا۔ ہم تو ظلم آگہی سے اسی دن نجات پا گئے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے۔ یہاں میں کسی ایک فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے خیال کا نتیجہ نہ نکال سکے تو سمجھو کہ اس کو آگہی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے خیال کے مطابق اپنا عمل کرتا جائے تو پھر نتیجہ نکل آتا ہے، تو نتیجہ وہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کی عاقبت مفلوج نہ ہو، اور وہ عمل کرو جس سے وقت ضائع نہ ہو اور آپ کی عاقبت مجروح نہ ہو، اور یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے باقی سارے مقاصد حل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس معافی والے حکم میں کیا حکمت موجود ہے؟ اگر اللہ کے حکم میں آپ کو حکمت نہ ملے تب بھی آپ اس کا حکم مانتے جائیں، اس کی حکمت وہ خود جانے۔ جیسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بڑی حکمت ہے کہ صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے تو آپ تب بھی روزہ رکھتے جاؤ۔ اب آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کسی کو معاف کرنے میں کیا حکمت ہے، تو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ سب کو بتایا جائے گا۔ ہر آدمی ہر دوسرے آدمی کو معاف کر دے تو پھر معاشرہ فلاحی بن جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر معاف کر دیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ظلم کرتے جائیں گے، تو ان ظالم لوگوں کو بھی یہی پیغام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہوتے، تو جھگڑا انہی کا نام ہے۔ جب سارے کے سارے مسلمان ہیں اور سارے کے سارے ماننے والے ہیں اور ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ بھی ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور لے لو، لیکن اگر معاف کر سکتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ جب سب کو یہ علم ہو جائے تو پھر معافی شروع ہو جائے گی، لہٰذا آپ معافی مانگنے میں پہل کرو۔ اگر آپ کا کوئی ماتحت آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے کہو کہ بھائی مجھے معافی دے دو، پھر آگے جس افسر نے آپ کو ڈانٹا ہے وہ آ کر آپ سے معافی مانگ لے گا، پھر تو ایسا ہوگا، اور اس طرح معاف کرنا تو پڑے گا، اور پھر معاشرے میں آسانی آ جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں؟ اور کیا یہ بہتر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اشداء علی الکفار، تو آپس میں تو رحم کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک مسلم معاشرہ ہو اور ایک امیر کے تحت معاشرہ قائم ہو تو پھر یہ حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ایک گروپ کی وحدت بنی ہوئی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ کافروں پر شدید ہیں۔ یہ تو بات بن گئی۔ میں اصل میں یہ دقت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں مسلمان نہیں رہے، آپس میں ایک گروپ نہیں بن رہی، تو دقت یہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو جس بات سے نجات دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جائز بدلہ لینے کے پروگرام میں اسی دقت سے گزریں گے جہاں پہ آپ مظلوم ہوئے تھے، اور آپ کو پورے کا پورا اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے آپ معاف کر کے نجات پا جاؤ۔ تو ظالم نے ایک دفعہ ظلم کیا اور انتقام کے جذبے نے ہمیشہ ہی آپ پر ظلم رکھنا ہے۔ اگر آپ جگہ جگہ پر بیان کرتے رہیں گے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے تو یہ ظلم بیان کرتے کرتے ساری عمر گزر جائے گی، پھر آپ بدلے تک پہنچیں گے۔ ایک تو آپ پر ظلم ہو گیا، اور دوسرا ظلم آپ خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ ظالم نے ایک بار ظلم کیا لیکن مظلوم اپنے پر روز ظلم کرتا جا رہا ہے، اور یہ خود سے انتقام ہے۔ تو معاف نہ کرنا ریونج ہے، انتقام ہے۔ ریونج ایک ایسی چیز ہے، انتقام لینے کا جذبہ ایسی چیز ہے جو اسی ظالم کو زندہ رکھتی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے نجات پائیں اور اپنے ذہن کو عافیت میں رکھیں، ورنہ وہ جو ہتھوڑا مار گیا تھا وہ ہتھوڑا روز چلے گا۔ معاف کر کے ایک تو آپ اللہ کی طرف ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو یا اللہ تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، کیونکہ ہم لوگ بھی ظلم کر چکے ہیں۔
اگر آپ لوگ حساب پر آ جائیں تو جس چونٹی کے اوپر آپ نے پاؤں رکھ دیا اور وہ مر گئی تو اب آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ ظلم تو آپ سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے پاس فریاد لے کر گئے تو عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور فریادی اللہ کے پاس آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس سے نجات پانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ معاف کرو، تو آپ کے جو مظلومان اجتماعی ہیں وہ بھی شاید آپ کو معاف کر دیں۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ، مجھ سے تو یہ کچھ ہو سکا ہے کہ میں نے اپنے ظالم کو معاف کر دیا ہے، اب یا اللہ آپ مجھ پہ یہ مہربانی فرمائیں کہ میرے مظلوم بھی مجھے معاف کر دیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہو کہ آپ نے مظلوم نہیں بنائے ہیں، مگر یہ تو بڑی ہی جھوٹ والی بات ہوگی۔ کہیں نہ کہیں پر انسان مظلوم بناتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کچھ انسان ایسا کر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ظالم بنانے کے جرم کی سزا سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے اپنے ظالم کو معاف کر دو، کافر کو بھی معاف کر دیں۔ یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ کافر کو معاف کرنے کے لیے آپ کو پھر وہاں جانا پڑے گا۔ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ پر کافر نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ کافروں نے جتنے بھی ظلم کیے ہیں مسلمان معاشرے پہ کیے ہیں اور اسلام پر ظلم کیے ہیں۔ اب اس معاملے میں کافر جانے اور مسلمان جانے، آپ بے شک اسے معاف نہ کریں، لیکن جو معاف کر دے اس کے لیے بہتری ہے۔ آپ کو اس میں کیا دقت محسوس ہو رہی ہے؟ کسی عادی مجرم کو معاف کر دیں تو یہ ایسے ہے کہ میں اسے دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دوں۔ ایسے میں کیا کریں؟ میں یہاں ایک ذات کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو معافی دینا میرا ذاتی فعل ہے اور میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں، پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ تو اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی ظالم نے سماج پر ظلم کیا ہے تو جہاں آپ کو سماج اختیار دے کہ ہمارا بدلہ لو تو پھر آپ بدلہ لے لینا، اور اگر سماج آپ کو اختیار نہ دے سماج کی بات میں دخل نہ دینا۔ آپ اتنا کریں جتنا آپ کو سماج نے اختیار دیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کو سماج نے اختیار دیا ہے تو وہ اپنا کام کرے۔ سماج نے چیف جسٹس کو اختیار دیا ہے تو وہ اپنے اختیار میں کام کرے۔ عدالتوں میں ظلم کی کہانیاں جاتی رہتی ہیں اور وہاں ان کو حل کرتے ہیں، لیکن جہاں ذاتی طور پر بدلہ لینے کا موقع ہو تو آپ اس کو معاف کرتے جائیں۔ اگر ایک آدمی میرے سر پر ہتھوڑا مار دے تو کیا اسے بھی معاف کر دیں؟ اگر آپ اس سے ہتھوڑا رکھوا سکتے ہیں تو رکھوا لیں۔ میں تو آپ کو بالکل صاف بات بتا رہا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سماج کے اندر ہتھوڑے ہی چلتے جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ آپ اپنی جان بچائیں اور آپ اللہ کے سامنے فریادی نہ بنیں۔ میں اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جو فریاد جاتی ہے تو اس وقت سے آپ نجات پا جاؤ، کیونکہ پھر آپ کے خلاف بھی بڑی فریادیں ہوں گی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سماج کو عافیت میں لے آئیں، ہتھوڑے والے کو روک لیں، اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ پکڑا گیا تو پھر بھی اسے معاف کر دیں۔ ہم اس ہتھوڑے والے کو اس لیے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ کی یہ کوشش نیکی ہے اور معاف کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ کی اس بات میں کہیں آپ کو لیڈر بننے کا احساس ہو سکتا ہے اور ہیرو بننے کا گمان ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو بتائے بغیر معاف کر دینا صاف ستھری نیکی ہے، عافیت والی نیکی ہے اور بھلے مانس والی نیکی ہے۔ آپ باقی انسانوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ کائنات کو بچانے والا انسان نہیں اللہ ہے۔ یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بچانے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ کم از کم اتنی گمراہی سے تو بچنا چاہیے۔ ہاں، کچھ تھوڑا سا چھوٹا موٹا تعاون آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ بچانے والا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپ پیدا کرنے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، اور مارنے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ آپ لوگ اپنے ایمان کے پرزے درست کر لو، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنی بات تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے اور یہ اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ خود ہی زندگی پیدا کرتا ہے اور خود ہی موت پیدا کرتا ہے۔ اس باری تعالیٰ نے کوئی زندگی ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا آخری سانس اس نے مقرر نہ کر رکھا ہو۔ اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے تو کوئی انڈیفینائٹ لمبی نہیں پیدا کرتا،
وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بچے کا نام ہے، اور اس نے وہاں اس حال میں فلاں مقام پر فلاں دیس میں اور اتنے وقت کے بعد میرے پاس آ جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اسے کوئی بھی ہتھوڑا نہ مارے پھر بھی اس کو اندر سے ہتھوڑا لگ جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ذرا عافیت میں رکھیں، ذرا تحمل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کارخانے اور اس کے وسیلے کو تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ ہے کیا۔ اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سماج کو بچاتے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کو بچا کر دیکھ لو، بیوی کو بچا کر دیکھ لو، اپنی ذات کو بچا کر دیکھ لو، بلکہ اس کائنات کے اندر آپ چڑیا کا ایک بچہ بچا کر دیکھ لو۔ چڑیا کے بچے کو بچانے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں بچا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچانا ہے یہ خیال ہی ہے، آپ نے کسی کو بچانا نہیں ہے، اور کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایسی وادی ہے جس میں پیر چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، ولی چلے گئے، درویش چلے گئے، اگر مارنے والے مر گئے تو مرے ہوئے تو پھر مر ہی گئے۔ یہ کہانی ہی اور ہے، اور اس میں کسی کو بچانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بچانے والی پارٹی بھی گئی، مسیحائی زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، نام مسیحا اور فوت ہو گئے، مسیحائی دوران بھی فوت ہو گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ساری کائنات کی تخلیق کے باعث اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے رخصت کر دیا۔ اب کسی اور انداز سے کوئی اور واقعہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو خود ہی ڈھلتا رہتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت کی مراد بھی اچھی ہے، مگر آپ لوگ اللہ کے حکم کے اگینسٹ خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، تو آپ بس معاف کر دیں، اور آپ معاف کرنے سے فائدے میں ہوں گے، تو معاف کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ایسی صورتحال میں آپ مؤدب ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ معاف کرنے سے فائدہ ہی ہوگا۔ اگر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے تو پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور اس میں عافیت بھی ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس زندگی میں وقت ضائع نہ کریں، آپ کا کل ٹمارو ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو ٹوڈے آج پر افسوس ہو۔ کوئی ایسا مقصد نہ بنانا کہ آپ مرتے وقت یہ کہیں کہ میں اپنے الٹیمیٹ اصل مقصد کے قریب نہیں تھا۔ ایک امیڈیٹ آبجیکٹ وقتی مقصد ہوتا ہے اور ایک الٹیمیٹ آبجیکٹ اصل مقصد ہوتا ہے، تو آپ کا امیڈیٹ وقتی مقصد جو ہے یہ الٹیمیٹ آبجیکٹ اصل مقصد سے مختلف نہ ہو۔ تو آپ لوگ اپنے آپ پر مہربانی کرو تو معاف کرنے والا بہت بہتر رہتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مظلوم ہونے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ ظالم نے ہمیں مظلوم بنایا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مظلوم ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اس ظالم کو معاف کر دیں اور پھر مظلوم ہونے سے بچ جائیں۔ تو اسے کب تک معاف کریں؟ جب تک وہ ظلم کرتا جائے، جس سے آپ نے تعلق نہیں توڑنا ہے تب تک آپ اسے معاف کرتے جائیں۔ یعنی اگر میاں بیوی کی بات ہے اور تعلق نہیں توڑنا ہے تو آپ سب کچھ برداشت کرتے چلے جائیں، اور اگر تعلق توڑنا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ جس سے تعلق نہیں توڑنا تو اس کا کیا گلا، اور جس سے تعلق کو چھوڑ دینا ہے اس کا کیا گلا۔ تو یہ آسان سی بات ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہماری یہ دوستی نہیں چل سکتی تو آپ اس دوستی کا گلا کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر یہ دوستی ہمیشہ چلے گی تو اب کس بات کا گلا؟ ہمیشہ چلنے والی دوستیوں میں الجھنوں کے ہزار مقامات آتے ہیں، لیکن دوستی ان الجھنوں کے باوجود چلتی رہتی ہے۔ جس کی منزل اچھی ہو جائے وہی اچھا ہے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی دقتوں کا گلا نہیں کرتے، کیونکہ راستوں میں دقتیں تو ہوتی ہیں۔ جو بڑے لوگ تھے ان کے سفر بہت دور کے ہوتے تھے اور ان کو راستوں میں بڑی بڑی دقتیں پیش آتی تھی۔ زندگی میں انسانوں کے انداز میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج جھگڑا ہے اور کل کہو گے کہ وہ اچھا بھی ہے، آخر ہمارا دوست ہے۔ آپ لوگ ہر بار اپنے آپ سے کیوں رجتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے آپ میں سادہ ہو جاؤ، اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤ، آسان ہو جاؤ۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پکڑا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے اور خود کو نقصان دو گے۔ آپ اچھے لوگ ہیں اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ خود کو اچھے نہیں لگتے، اس لیے اپنی قدر کرو، ساتھی کو عافیت میں رکھو، اچھے خیال میں رہو۔ مگر آپ لوگ کبھی ظلم کی بات کرتے ہیں،
کبھی نفرت کی اور کبھی گلے کی۔ یہ زندگی تو ایک میلہ ہے اور سب کا جوگی والا پھیرا ہے۔ پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پروگرام اور کیا آپ کی باتیں صرف چند دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد نام و نشان ہی نہیں رہے گا، اور یہ سب آپ کو پتا ہی ہے۔ پھر اپنی فاتحہ بھی ہم نے خود ہی پڑھنی ہے، پتا نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ بھی عادت بنا لو کہ اپنے جنازے آپ ہی پڑھنا سیکھ لو۔ آج کل کے دوستوں کا کیا پتا ہے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، تو ان واقعات کا بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اتنی غفلت نہ کریں کہ آپ کو اپنی عاقبت کا ہوش نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر رہنے والا سادہ سا معصوم آدمی ظالم ہو کر نکلے، پھر تو بڑے بڑے ظالموں اور فرعونوں میں اس کا نام لکھا گیا، اور اپنی اسی چھوٹی سی دنیا میں وہ یہ کام کر گیا۔ تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص 4 آدمیوں میں رہنے والا تھا، 2 نوکر تھے اور 2 وہ میاں بیوی، اور ایسا شخص بھی ظالموں میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ نوکروں پر ظلم کر گیا، اس طرح پورا ظالم بن گیا۔ تو ایک گھر کے اندر یہ سارے واقعات ہو گئے۔ اس لیے آپ عافیت کے واقعات پیدا کریں، اور آپ ایسا علم نہ حاصل کریں کہ وہ آپ کے لیے خود ہی عذاب بن جائے۔ تو آپ عافیت کا علم حاصل کریں، اور عافیت کا علم یہی ہے کہ آپ سادہ رہیں، سب کا بھلا اور سب کی خیر مانگتے رہیں، تو سب کا بھلا سب کی خیر، اور کائنات کے مالک کو اپروچ کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو منظر ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک فرما دے، یا ہمیں موقع دے کہ ہم ہی اس کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ موقع عطا کرے تو ضرور ٹھیک کریں، ورنہ پرائی بات میں ہم کیسے دخل دیتے رہیں۔ اگر وہ موقع دے دے گا تو دروازہ کھل جائے گا، پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر تشریف لائیں، تو آپ اپنے آپ پر اعتماد کیا کریں، دروازہ کھولا جائے گا اور ضرور کھلے گا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ کیسے دروازہ کھلے گا؟ دروازہ کھلے گا، دروازہ ہی کھلے تو بہتر ہے۔ تو آپ لوگ دعا کرو کہ دروازہ ہی کھلے، عقل کے دروازے کھل جائیں، علم کے دروازے کھل جائیں، عرفان کے دروازے کھل جائیں، ایمان کے دروازے کھل جائیں، اور حالات زمانہ کے دروازے کھل جائیں، اور آپ کے خیال کے سفر کے دروازے کھل جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ آپ کو اچھا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، زمانہ آپ کو اس وقت اچھا سمجھے گا جب آپ میں کوئی عمل ہوگا۔ مثلا قائد اعظم رحمت اللہ کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان جیسے واقعات آپ نہیں کرنا چاہتے، ان جیسی زندگی آپ بسر نہیں کرنا چاہتے، ان جیسا سچ نہیں بولنا چاہتے، اور ان جیسے گفتگو نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتے، پھر تو بات مشکل ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے آدمی جن کو پذیرائی ملی ہے وہ بڑے بڑے تلخ ایام سے گزرے ہیں، تو اچھا ہونا آپ کا فیصلہ ہے، اور میرا گلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے۔ جو آدمی اچھا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو وہ بےتاب نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے اچھا ہونا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سماج نے میری بات سننی ہے اور ہمیشہ میری بات سنی ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہوگی کہ ایک آدمی نے جب پارلیمنٹ میں تقریر کرنا چاہی تو پارلیمنٹ نے تقریر سننا پسند نہ کی اور کہا کہ بھاگ جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج تم لوگ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ وقت چل جائے گا جب تم میری بات بڑے غور سے سنو گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اس کی بات بڑے غور سے سنی گئی تو ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ ایک آدمی تقریر کر رہا تھا اور اس کی زبان میں لکنت تھی، وہ بیچارہ بولتا رہتا تھا، تو لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ the time will come، ایک وقت آئے گا جب تم ہماری بات سنو گے۔ وہ شخص سمندر کے کنارے پر گیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں منہ میں ڈال کر پھر بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اوریٹرز مقررین کے طور پر اس کا نام اولین اوریٹرز میں سے تھا۔ وہ شخص جب بولتا تھا تو سمندر کی لہریں آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ایک یونانی تھا، اس کا نام گریٹ سپیکرز میں تھا۔ تو ایسے کام کرنے والے ایسا کام کرتے رہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ اپنے آپ کو سماج سے منواتے رہیں، اور وہ منوانا بھی معذرت کے ساتھ ہو۔ You please accept me، کیا آپ مجھے مانتے ہو؟ سماج کبھی معذرت سے نہیں مانتا، وہ درخواست سے نہیں مانتا، بلکہ اس سے تو سکہ منوانا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کانفیڈنس میں رکھو، اعتماد میں رہو، اور یقین کے ساتھ بات کرو، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سماج میں آپ اپنا خیال آپ رکھیں،
مقصد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کا اپنا مقصد قائم ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ انہیں ماں کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف چلے ہیں ان میں سے اکثر لوگ راستے میں ہی رہ گئے ہیں اور وہ منزل پر نہیں پہنچے ہیں، مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آپ کربلا کے مقام پر دیکھیں کہ کربلا کی جنگ حضرت امام علیہ مقام علیہ السلام نے نہیں جیتی، لیکن جیتی ہے کیونکہ یہ مقصد کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد عظیم ہو تو نتیجہ عظیم ہوتا ہے، چاہے انسان راستے میں ہی رہ جائے۔ تو یہ کہانی اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس صادق مقصد ہونا چاہیے اور آپ اس پر اتنی صداقت سے عمل کریں کہ راستے میں سفر چاہے جہاں بھی ختم ہو پھر بھی آپ کامیاب ہوں۔ تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایک کامیاب اور سلیکٹڈ مقصد کے اوپر پورے یقین سے سفر کر رہا ہو، تو وہ راستے میں بے شک جہاں بھی ختم ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ صداقت کی منزل جو ہے اس میں سارے راستے کا نام منزل ہے۔ تو ٹروتھ کی منزل کیا ہے؟ سارے راستے کا نام منزل ہے اور منزل صرف کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے۔ صادق آدمی نے پہلا قدم جہاں رکھا ہے وہی منزل ہے، دوسرا قدم رکھا تو وہ منزل ہے، اور جہاں اس کے قدم ختم ہو گئے وہی بھی منزل ہے۔ تو ہم جہاں بھی سجدہ کریں گے وہی کعبہ ہے، تو سچا آدمی جہاں سجدہ کرے گا وہی کعبہ ہے اور عین کعبہ ہے۔ تو کعبہ تو ہمارے دل میں ہوا۔ تو سچے آدمی کی کامیابی جو نہیں ہوتی، یعنی سچے آدمی کی کامیابی وقت کی مرہون منت نہیں ہوتی کہ وقت اب فیزیبل آ گیا ہے، آسان ہو گیا ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لہذا آپ اصلی باتیں کیا کریں۔ سر، کیا انسان کو اپنے ساتھیوں کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے؟ آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو غور سے دیکھیں اور آپ ان کے اعمال کا فوری طور پر محاسبہ نہ کریں، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو ہی ماپنا شروع کر دیں کہ لے دے کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے، وہی اولاد ہی تو آپ نے حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی بیٹرنس پیدا ہو گئی، تلخی ہو گئی، تو پھر کیا رہ گیا؟ آپ نے تو ان کی اصلاح کرنی تھی، نہ کہ ان سے ناراض ہونا تھا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے مزاج کو اللہ کی طرف رجوع کرانے اور معافی مانگنے اور معافی دینے کا عمل شروع کریں، اور آپ یہ عمل ضرور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکل جو ہے وہ منتقم ہو جائے، یعنی انتقام والی شکل ہو جائے۔ آپ اس سے بچیں اور کہیں کہ یا اللہ میں کسی سے انتقام نہیں لیتا اور کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح سب سے معافی کا سلوک کریں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کے پاس جایا کریں اور ان کے پاس رہا کریں، ان کی خدمت کیا کریں اور کبھی ان سے ناراض نہ ہونا۔ اور میری یہ بات بالکل یاد رکھنا اور ضرور یاد رکھنا، ماں باپ کے پاس ہر صورتحال کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو حالات کی گرد چڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج ماں باپ کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک آپ سے دل سے ناراض ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں۔ ماں باپ کے لیے جو کچھ آپ فرماتے ہیں تو یہ صرف مردوں کے لیے اتنا واجب ہے یا کہ عورتوں پر بھی یہ اتنا واجب ہے؟ مجھے مردوں اور عورتوں میں فرق بہت کم نظر آتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سب پر فرض ہے۔ عورت کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت واجب ہونے کے بعد ایک اور شخص آ جاتا ہے اور وہ خاوند ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ سوسائٹی سمندر کا نام ہے اور کنارے کا نام نہیں ہے۔ ساحل کی بات یہ ہے کہ یہ کئی میل تک ہوتا ہے اور سمندر اس سے آگے گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا اور سٹڈی کر لو، اور میل کو مرد کو نکالنا ہی ہے تو پھر میل سوسائٹی، مردانہ معاشرہ کہہ کر نہ نکالو۔ ہمارا نقطہ نظر عورت اور مرد کے بارے میں یہ ہے کہ عورت نازک ہے، لہذا اسے ڈیل وتھ کیئر، احتیاط سے برتاؤ کرو، اور مرد کی ذات سے آپ ڈیل وتھ رسپیکٹ، عزت سے بات کرو۔ عورت مرد کی عزت کا خیال رکھے اور مرد عورت کی کیئر کرتا جائے، حفاظت کرتا جائے۔ عورت اور مرد کی بحث کوئی نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ جب عورت اور مرد کی بحث شروع ہو جائے گی تو سمجھو پھر دونوں ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تو جو دوسرے کو مارے گا وہ بے لباس ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، لہذا آپ یہ خیال رکھیں۔ میں اپنے شوہر اور گھر کو کیسے راضی رکھوں؟ ماں باپ کی اطاعت اگر میاں کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کے اندر سے راستہ نکالنا عورت کی دانائی ہے۔ اس طرح کے جھگڑا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں عورت کے ذمے یہ لگاتا ہوں کہ وہ گھر کو آباد رکھے۔ آپ اتنی بات یاد رکھنا۔ تو عورت کی دانائی یہی ہے کہ گھر آباد رہے،
تو اگر آپ گھر کو کامیابی سے آباد رکھ جاؤ تو یہ قابل مبارک بات ہے، اور آفرین کا صحرا عورت کے سر ہے۔ بس عورت کسی بھی طرح گھر کو آباد رکھے۔ ایک آدمی کو راضی رکھنا عورت کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ان کو کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے خامد کو بھی راضی نہ رکھ سکیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس بھی ہوتا ہے اور ان کا یوم بھی منایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کا عرس ہوتا ہے، اور ان کا بڑا ہی عرس ہوتا ہے۔ تمام اولیاء کے عرس ہوتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا کلام لکھنے والا دل میں آ جاتا ہے۔ کچھ شاعروں کا یوم منایا جاتا ہے، ڈے ہوتا ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا ڈے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا عرس بھی ہوتا ہے، ان کا شمار دونوں میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے 17 اپریل کو زائرین جاتے ہیں اور ان کا عرس ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ شاعر بھی ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس بھی ہوتا ہے۔ کچھ باتوں کو آپ لوگ ذرا سیریسلی، سنجیدگی سے سوچا کریں۔ یہ دنیا تو یہی ہے اور یہ زندگی بھی یہی ہے۔ آپ نے ساری دنیا دیکھ لی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، مگر اسی دنیا میں صداقت ہے۔ اب یہ آپ کا اپنا انداز ہے کہ اسی کائنات کے اندر ہی سارے اللہ کے جلوے ہیں اور یہاں کوئی جلوہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو آدمی دیکھے سب جھوٹے تھے، لیکن کسی کے لیے وہ سارے سچے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو آپ ذرا سنجیدہ ہو کر سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ اس دنیا کے اندر صداقت کا سفر کیسے ہوا اور صداقت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کو کچھ اور انداز سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ کلام کے لحاظ سے وارث شاہ رحمۃ اللہ کا کلام کچھ اور ہوگا اور ان کا کلام کچھ اور ہوگا، اور اقبال رحمۃ اللہ کا کلام کچھ اور ہوگا۔ اس میں کچھ فرق ہے۔ آپ لوگ اس فرق کو اسٹڈی کیا کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور فقیر کون ہوتا ہے، اور صرف پوئٹ شاعر کون ہوتا ہے۔ عام طور پر فقیر جتنے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شاعر ہوتے ہیں، اور سارے شاعر ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہوں۔ عارف جو ہے وہ عالم ضرور ہوگا، اور ہر عالم ضروری نہیں کہ عارف ہو، بس اتنی سی کہانی ہے۔ تو وہ عالم جو عارف تھے، یا وہ عالم جو عارف بھی تھے اور جو پوئٹ شاعر بھی تھے، ان کے گنبد بن گئے، اور وہ پوئٹ شاعر جو عارف نہیں تھے، صرف شاعر تھے، ان کا عرس نہ ہوا۔ اقبال رحمۃ اللہ منظور ہے، اس کی شاعری منظور ہے، اس کو شاعری ودیت ہے، اور اس کی شاعری آلموسٹ الہام ہے۔ خسرو رحمۃ اللہ چاہے فارسی میں لکھے جائیں، خسرو رحمۃ اللہ چاہے فارسی میں لکھے، چاہے اردو میں لکھے، چاہے پنجابی میں لکھے، چاہے ہندی میں لکھے، خسرو رحمۃ اللہ فقیر ہے، اور وہ فقیری میں داخل کر دیا گیا، حالانکہ اس کے پاس باقاعدہ سلسلہ نظامیہ نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ہے۔ خسرو رحمۃ اللہ کو خلافت نہیں ملی تھی، کیونکہ خسرو رحمۃ اللہ مہم پر گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ کا وقت پورا ہو گیا، تو انہوں نے خسرو رحمۃ اللہ کو بلایا۔ یہ رات کا وقت تھا، باہر خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خادم نصیر حاضر ہے۔ خسرو تو گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا تو وہی جواب ملا۔ تب انہوں نے کہا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے خلافت حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کو دے دی، اور پھر فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ میرا اور امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس ایک ہی جگہ پر ہوا کرے گا۔ اگر کبھی آپ وہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ ادھر امیر خسرو رحمۃ اللہ کا مزار شریف ہے، اور ادھر محبوب الہی رحمۃ اللہ کا مزار مبارک ہے، اور عرس درمیان میں ہوتا ہے۔ بلکہ امیر خسرو رحمۃ اللہ کا عرس ان کے آستانے پر نہیں ہوتا، وہ بھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ کے مزار مبارک پر ہوتا ہے۔ ودیت والی خلافت بھی وہ خسرو رحمۃ اللہ کو دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے فرمایا کہ خلافت اللہ کریم کی طرف سے تھی اور ادھر کا حکم تھا، سو ہم نے دے دی۔ پھر فرمایا کہ میں چاہوں امیر کو اور اللہ نصیر کو، تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور پھر خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ کو خلافت عطا فرما دی۔ پھر جب خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ کا وصال ہو گیا تو فقراء سناتے ہیں کہ ادھر دکن سے ایک آدمی آیا، انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں تو ساری خلافتیں بانٹ دی گئی ہیں، تو جس چارپائی پر میت اٹھائی گئی اس کی پائنتیں لے کر خود ہی کہنے لگے کہ یہ میری خلافت ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آدمی کون تھا؟ وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز
رحمۃ اللہ، اور اس پائنتی کے فیض سے انہوں نے سارا دکن مسلمان کیا۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ خلوص جو ہے یہ کسی خلافت کا محتاج نہیں ہے، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ کو ان کے خلوص کے ساتھ فیض میں داخل کر لیا گیا، اور پھر اللہ کریم نے ان سے بڑا کام لیا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ سے بھی بڑا کام ہوا۔ میرا خیال ہے کہ محبت کا کام تو ان کے نام سے چلتا ہے، تو آج بھی خسرو نظام کے بلبل جائیے پر صوفیہ اور درویش لوگ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خسرو رحمۃ اللہ کا نام آئے تو کہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا نام ہے۔ وہ خسرو رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ زی قید دو جہاں آزاد گشتم اگر تو ہم نشین بندہ باشی، فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی قید ختم ہو جاتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ محبت ہی محبت ہے، اور ان کے پاس بات ہی بات ہے، چاہے بات مختصر ہو اور چاہے لمبی ہو۔ وہ اگر بات نمی دانم سے شروع کریں تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے فیض ہیں، اور یہ سارے فیض آنے والے زمانے کے لیے ہیں۔ فیض جب بھی ملا اللہ کی طرف سے ملا۔ جب بھی کوئی دریا آیا کناروں کو سیراب کرنے کے لیے آیا، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا کہ میں بہت بڑا دریا ہوں۔ یہ جو سب بزرگ ہیں ان کا کوئی کام ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی مشن ہے۔ اس لیے آپ لوگ سوچا کرو کہ عرس کس کا ہوتا ہے اور خالی ڈے کس کا ہوتا ہے۔ سر، آپ کی اپنی کتاب کرن کرن سورج کا انتصاب یہ ہے کہ آباد شہر کی اس مسجد کے نام جہاں لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لاؤڈ سپیکر مسجدوں میں نہیں رہنے چاہیے، ورنہ آپ کے شہر آباد نہیں رہیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ لاؤڈ سپیکر ختم ہو جائیں۔ ہر گلی اور محلے کی مسجد میں لاؤڈ سپیکر موجود ہیں، اور کسی شہر میں شاید کوئی ایسی مسجد کم ہی ہوگی جہاں لاؤڈ سپیکر نہ ہو۔ آپ لوگ صرف اپنی گلی اور محلوں کی بات نہ کریں، بلکہ وہ بات کریں جو کہ نتیجہ ہے، تاکہ نیریٹو سٹائل نہ ہو، صرف بحث نہ ہو۔ آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں اور ساری باتیں جانتے ہیں، اور نیریٹو بات جو ہے وہ صرف کہانی سنانے والی بات ہے۔ اس لیے آپ صرف نیریٹو بات نہ کریں، بلکہ آپ بتائیں کہ آپ کیا عمل چاہتے ہیں۔ کیا یہ کہ مسجد کے ساتھ لاؤڈ سپیکر نہیں ہونا چاہیے؟ تو آج ہم سارے لوگ ایک ریزولوشن قرارداد پاس کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم اس شہر کو عافیت والا شہر بنا، اور مسجدوں میں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا۔ یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہے، اور اب تک کافی تکلیف ہو چکی ہے۔ جو بھی شخص مسجد میں آئے آپ اس کو تبلیغ کریں، لیکن یہ تو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں جو مسجد سے باہر رہ گئے ہیں۔ تو مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر اس لیے رکھو کہ نمازیوں کو آواز پہنچ سکے۔ جو بھی مسجد کے اندر آتا ہے آپ اس کو بات سناؤ، جو مسجد کے باہر رہ گیا ہے اس کو باہر رہنے دو۔ سر، ہم اللہ کریم کی مصلحت جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، اور سب کا اللہ ہے۔ صرف بحث نہ کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا ہے۔ اس میں مصلحت کی بحث نہیں ہے۔ اللہ کریم کی مصلحت آج تک پوری طرح کبھی سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا تھا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ چھپکلی پوچھتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کی کیا مصلحت ہے۔ اللہ کی مصلحت جو ہے یہ ماننے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ آپ بس اس کو مانتے جائیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ کریم نے اتنے ستارے کیوں بنائے ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خیریت سے رات تو گزر گئی، یہ ستارے محبت کرنے والوں کے کام آتے ہیں کہ وہ ان کو رات کو گنتے رہتے ہیں۔ ستارے رونے والوں کے کام آتے ہیں، محبوب کے ستم دیکھنے کے لیے ستارے کام آتے ہیں کہ ہم پر بھاری رات آ گئی ہے، ورنہ تو ستارے کس کام آتے ہیں۔ اللہ کریم نے اتنے بڑے سارے ستارے بنا دیے ہیں، نہ ان کا کوئی پرپس ہے، مقصد ہے، نہ ان کی زندگی ہے، اور نہ کوئی فنکشن ہے۔ چھوٹا سا انسان ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ کہے گا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف تھوڑے سے پیسے بناتا اور تھوڑی سی بادشاہی بناتا، ہر آدمی کی اپنی سلطنت ہوتی اور بادشاہی ہوتی، اور ہر آدمی رعایا ہوتا اور ہر آدمی بادشاہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بے شمار کہ ایسی بے شمار باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمالیہ پہاڑ کیوں بنا دیا ہے؟ جب پہاڑ بنائے تھے تو پھر دریا کیوں بنا دیے، غاریں کیوں بنا دی، صحرا کیوں بنا دیے، گہرے سمندر کیوں بنا دیے، اور سیپ کے اندر موتی کیوں بنا دیے؟ تو یہ اللہ کریم کے کام ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اللہ کی کائنات کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ ہم باقی تیری ہر بات کو سمجھ گئے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ معاف کر دینے میں تیری کیا مصلحت اور کیا فائدہ ہے، یہ تو ایک بات ہے، مگر ہزارہ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آ سکتی۔
بلکہ آپ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ماننے والے تو صرف مانتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ تسلیم یہی ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ عمل کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ اس طرح آپ کے اندر بڑی عافیت پیدا ہو جائے گی اور آپ الجھنوں سے نکل جائیں گے۔ آپ ہر چیز کو چھوڑ دیں اور اس طرح سوچنا چھوڑ دیں آپ کی آدھی زندگی سے زیادہ گزر گئی ہے اور کچھ باقی رہ گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچ سوچ کر ذہن تنگ آ جائے اور دل میں تنگی آ جائے۔ بس آپ اپنے آپ کو معافی دے دیں اور ایسا سب کچھ چھوڑ دیں، باتوں کو جانے دیں اور زندگی کا لطف لیں۔ آپ کے حق میں ہم نے دعا کی ہے اور انشاءاللہ دعا اپنا رزلٹ لائے گی، مگر جس کے دل کا دلدار اور محرم چلا گیا ہو تو وہ اپنے دل کی دنیا آباد کر کے کیا حاصل کرے گا؟ اب اس کا حاصل کیا ہے، اس کی اچیومنٹ کیا ہے؟ جو غم محبوب نے دیا ہے وہ غم کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے اور ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے، مگر جو چلا گیا اس میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس صرف خلا ہے اور مکمل خلا ہے، کیونکہ جانے والا انبریچیبل گیپ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ کی کل کائنات اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس آدمی کو 10 دفعہ بادشاہت دے دے تاکہ اس آدمی کو کچھ تسلی ہو اور سکون مل جائے، مگر اس کو سکون نہیں ملے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ سادہ سادہ سی زندگی بسر کریں، چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں۔ بس آپ لوگ اس معمولی زندگی کو گھر میں آباد رکھیں۔ آپ کی زندگی 4 دیواری کے اندر ہے اور آپ اس کو آباد رکھیں۔ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا 40 سال کا ساتھ ہوتا ہے، مگر دونوں اتنا عرصہ مسٹرسٹ کرتے کرتے لڑ لڑ کر گزار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہوا، تو آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک گھر میں بحیثیت میاں بیوی رہتے ہوئے مدتیں بیت گئیں اور ایک دوسرے سے آشنائی نہ ہوئی۔ حالانکہ باہمی رفاقت ہے، سفر ہے، لیکن ایک دوسرے کی پہچان نہ ہوئی۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں وہ اجنبی ہیں اور جو واقف ہیں وہ خدا جانے کہاں ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر ان کی واقفیت ہوتی ہے اور گھر والے سٹپٹاتے رہتے ہیں، اور اس طرح سارے لوگ عافیت سے دور رہے تو گھر میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر راضی رہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ایک دوسرے پر راضی رہا کریں۔ کم از کم آپ کا یہ سفر تو آزاد ہو اور آپ لوگ اللہ کریم کے کاموں پر راضی رہا کرو، چاہے آپ کو مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے، بس آپ راضی رہا کرو۔ باقی یہ کہ آپ کو دنیا کا میلہ نظر آ جائے گا کہ یہ بڑا شاندار میلہ ہے، آپ نے صرف یہ میلہ دیکھنا ہے اور آپ ہی بتائیں کہ آپ یہاں سے کیا لے کر جائیں گے۔ یہاں پر کسی کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، اور اگر بولنے کی اوپنلی اجازت ہو تو آپ کہیں گے کہ حکمران اور مخالف دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو اللہ کے کاموں کی مصلحت سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے۔ سر، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کیا اس سے آگے بھی ہماری کچھ خوش نصیبی ہے؟ کسی بھی کام کو چلانے کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ ایک فرم ہے اور اس کو ایسے ایسے آدمی چاہیے، وہاں لوگ چلے گئے اور ان کو کام مل گیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گریڈ کیا ہے اور ہم کہاں تک اور کتنا عرصہ یہاں ملازمت کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دعوت کے ذریعے بلایا گیا ہے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو دعوت سے بلایا ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئی کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ آپ کیا ہیں۔ آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہاں کیسے آئے ہیں۔ آپ لوگ سماج کے اندر جانے پہچانے اور نامور لوگ ہیں اور کسی طرح یہاں پہنچ گئے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ ہم بول رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، یہ بغیر پروگرام بنائے ہوا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ میں آپ کو جاننے سے پہلے بھی جانتا تھا، میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے۔ یہ عجب بات تھی، اور اگر میں آپ کو نہ جانتا تو میں آپ سے خائف ہو جاتا، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی چاہے پوچھیں اور جتنا چاہے پوچھیں، چاہے اپنا ہی پوچھیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ اب یہ جاننا اور ان لوگوں تک پہنچنا جن لوگوں تک پہنچنا ضروری تھا، پھر ان کا آ جانا اور پھر میرا وہاں پہنچ جانا، اور پھر سب کا بلال صاحب کے ہاں اکٹھے ہونا، اس نے ہم سب کو پکڑ کر رکھ دیا۔ حالانکہ پتہ نہیں آپ کہاں کے رہنے والے تھے، اس کے قابو میں آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ میں پہلی بار ملا جب مجھے خیال ہوا، میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے۔ اب یہ بات جو ہے یہ کیا ہے؟ بس یہی بات ہے۔
جب تک اس بات کا اسے پتہ نہ ہو تو انسان ایڈریس نہیں کر سکتا، خطاب نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایڈریس نہ کرو جب تک آپ ان لوگوں کو جانتے نہ ہوں جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وگرنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بات کر بیٹھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ بات کوئی اور آدمی دیکھے گا تو پھر اور لوگ آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا بات ہے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ اب آپ لوگ ایک واقعہ سن لو۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے اور کسی آدمی سے ملے، ناواقف آدمی تھا۔ 2 منٹ زیادہ لگ گئے، ہمیں ضروری کام بھی تھا۔ اس نے 10 منٹ اور لے لیے اور کہا کہ شام کو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ آج شام میں ذرا مصروف ہوں، لہذا آپ کل شام آ جائیں۔ وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا۔ دوسری شام کو اس نے بلایا تو ہم نے دیکھا کہ 15-20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بارے میں کہنے لگا کہ جی یہ واصف صاحب ہیں، حالانکہ ان سے ہماری پہلی ملاقات 2 منٹ کی تھی۔ میں نے ان سے ایک بات کی ہے جو میرے دل کے کسی گوشے میں ایک دیرینہ سوال تھا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ اب آپ بھی ان سے سوال کر لیں۔ میں نے دیکھا تو ان میں سے 1-2 آدمی مشکل قسم کے لوگ تھے۔ ان کو میں نے سامنے بٹھا دیا اور باقی سب کو ادھر ادھر بٹھا دیا۔ وہ لوگ سوال کرتے رہے، پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ کل ہم پوری محفل بلائیں گے۔ پھر اس دن میں نے بلال صاحب کو بھی ساتھ بلا لیا۔ وہ سارے عجیب و غریب لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی اپنا بندہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور پھر میں بلال صاحب کو اپنا بندہ سمجھ کر ساتھ لے گیا۔ خیر وہاں سارے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا اور جو کہا سو کہا۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں یہاں اسلام آباد میں نوارد آدمی ہوں اور میں کوئی تقریر کرنا نہیں جانتا ہوں، بہرحال کچھ کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد بالکل وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنی کاریگری کی بات ہو، بلکہ یہ اس کا فضل ہے۔ دیر واز اے ٹائم، آپ کے اسی شہر میں ایک نامعلوم آدمی اسی طرح انہی سڑکوں پر پھرتا رہا جس طرح پھرنے کا حق ہے، اور اس وقت ہم نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ہم نے بات شروع کی، آپ بات نہیں سمجھے۔ میں آپ کو آپ کی گستاخیوں کی زیادہ داد نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے بڑے ادب سے یہ بات حاصل کی ہے۔ ہم جو بظاہر بے وقوف لوگ تھے، بات کے لیے ان کے پیچھے پھرتے رہے اور اپنی دانائیوں سمیت ان کے پیچھے پھرتے رہے۔ دن رات، گرمی سردی، بہار برسات اور دھوپ چھاؤں میں ہم ان کے پیچھے پھرتے رہے، اور کئی سال کے بعد اس نے ایک بات بتائی، اور یہ بات بتائی کہ اس کو ادھر کر دو اور اس کو ادھر کر دو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں بتائی۔ یعنی اس کو ادھر کرنے کا 2 سال کے بعد نتیجہ نکلا اور پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک دانا آدمی مجھے ایک دن بات کہی، ایک دانا آدمی نے مجھے ایک دن بات کہی اور وہ بات غلط ہوئی۔ وہ دانا آدمی تھا اور سچا آدمی تھا، لیکن بات غلط ہو گئی اور میرا ایمان متزلزل ہو چلا تھا کہ سچے آدمی نے جھوٹ بولا، لیکن میں نے گلہ نہیں کیا اور بات چلتی رہی۔ ایک اور سچا آدمی آیا تو اس نے بظاہر جھوٹے رزلٹ کی ایسی صداقت ثابت کی کہ میرا ایمان اور زیادہ قوی ہو گیا، کیونکہ جو پہلے غلط ہو گیا تھا وہ غلط نہیں ہوا تھا۔ بات ویسے ہی ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ظاہر نتیجے کے اندر مخفی نتیجہ ہوتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ آ جاؤ، آپ کامیاب ہو، لیکن بظاہر آپ ناکام ہو گئے، حالانکہ وہ ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اس آدمی نے چلنا اس وقت تھا جب اس کے اندر درد بیدار ہونا تھا۔ اب یہ سارا درد پلج کیے بیٹھا ہے، ابھی تک سارا درد پیے بیٹھا ہے، اور ابھی اس نے درد کو اپنے ساتھ شامل نہیں ہونے دیا، درد کو سٹور کیے بیٹھا ہے، اور وہ درد ایک دن خود ہی سینہ پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ سینہ خام شرح شرح در فراق، تو جب سینہ کھلنا شرح ہو جائے گا تو پھر یہ خود ہی بولے گا۔ درد والے کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ ابھی آپ کا درد نہیں بول رہا، ابھی تو عقل بول رہی ہے، ابھی مصلحت بول رہی ہے، اور ابھی ضرورتیں بول رہی ہیں۔ جب درد بولے گا تو پھر اے صاحبان عرفان، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ہم بھی دھوکہ کھا گئے، تم بھی دھوکہ کھا گئے۔ مقصد یہ ہے کہ کون آدمی ہے جو درد بیان کرنے والے کی بات نہیں سمجھے گا؟ سارے کے سارے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے، اب نہ پتہ ہے کہ مصلحت کیا ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ مخلص کون ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ سب دھوکہ ہے۔
چارہ ساز بھی دھوکہ، وہ بھی دھوکہ دیں گے اور آپ بھی دھوکہ دیں گے، اور اب آپ درد سے رو رہے ہیں۔ پھر جب سچی بات کرو گے تو ساری دنیا سے رنگو ہو جائے گی اور دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ دنیا آج بھی پہچانتی ہے کہ سچ کون بول رہا ہے اور مصلحت کے ساتھ کب بول رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی محبت سے پہلے تو اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر سیاست شروع کر دیتے ہیں، تو مصلحت کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ اب وہ سچ والی بات کہاں سے پیدا ہوگی؟ کہنے کا مقصد ہے کہ اس آدمی نے محبت سے بات نہ کی بلکہ اور کہانی شروع کر دی۔ اس سے پہلے اور طرح کے لوگ تھے، مثلاً ایک اسلامی جماعت کو دیکھیں، یہ بڑی شاندار اور طاقتور جماعت تھی اور اس پر ساری قوم کو بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی لوگوں نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے کر ڈالو، مگر قافلہ ابھی تک کنارے نہیں لگا۔ اب اگر کوئی صاحب درد آ گیا تو وہ یہ کام کرے گا۔ ایسا شخص فطرت کی ضرورت ہوگا، حالانکہ فطرت کسی کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتی۔ کوئی صاحب درد، صاحب نصیب بن کر اور فطرت کی ضرورت بن کر جب سامنے آتا ہے تو وہ انڈسپینسیبل، ناگزیر ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، کیونکہ قدرت نے جو بھی آواز بولنی ہے وہ آدمیوں کے ذریعے سے بولنی ہے، کیونکہ قدرت خود نہیں بولتی ہے اور یہ سب کچھ انسان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو اس آدمی کی تعریف عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہ درد والا ہوتا ہے۔ اب آپ کو وافر درد مل چکے ہیں اور درد آپ کے اندر گم ہو گیا ہے، انسان ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا ظالم ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا ظالم کیسے ہوتی ہے؟ یہ مظلوم کو رونے بھی نہیں دیتی۔ اس لیے آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ کریم رحم فرمائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر سچ انسان پر وارد ہو جائے تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، صرف وہی ہوگا جو اللہ کریم کا حکم ہوگا۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بڑا مخفی سوال ہے۔ آپ بتاؤ کہ یہ جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جمع ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کو اور کیا کرنا چاہیے؟ کیا کوئی تحریک بن جائے، غیر سیاسی تحریک بن جائے یا سیاسی تحریک بن جائے؟ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو چند لمحات ہیں، یہ ہم لوگ اللہ کریم کے فضل کی بارش میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی باعث ہے اور نہ کوئی مبعوث ہے، بلکہ یہ سب اللہ کا اپنا ہی فضل ہوتا ہے۔ اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایسے بول سکتا ہوں اور نہ میں آپ لوگوں سے ایسی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اس کے علاوہ کبھی ملتے ہو تو میں آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا فضل مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے فضل کے طالب ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کریم کا فضل ہو جائے اور رحم ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی موومنٹ چلائیں، مگر میرا خیال ہے کہ پہلا طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ہم لوگ تو اس وقت اللہ کریم کے فضل کی بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے علاوہ جو بہت سے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رابطے یا رسائی کا موقع ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ یہاں آئے ہیں اس طریقے سے وہ بھی مل جائیں گے۔ اگر تو آپ اشتہار سے آئے ہیں تو آپ کل ہی اشتہار دے دیں کہ باقی لوگ جنہوں نے اشتہار نہیں پڑھا تھا اب ہم ان کے لیے اشتہار چھاپ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے کبھی اشتہار نہیں دیا تھا، بالکل نہیں دیا تھا۔ تو پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے جو جن کو پہلے لایا وہ پہلے آ گئے اور جن کو بعد میں آنا ہے وہ بعد میں آ جائیں گے۔ اس میں دقت والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگ جمع ہونے کے لیے ایک سینٹر کی بات کریں گے۔ ذرا اللہ کریم کی طرف سے سینٹر کے لیے وقت آ جائے تو سینٹر کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ آنن فانن ہو جائے گا۔ پھر ہم سینٹر بنانے کے لیے بندے بھیج دیں گے اور وہ سینٹر بنا دیں گے۔ بھلا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور قطعاً مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے بے تاب ہیں لیکن یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ لوگ صبر کیا کریں، وقت آنے پر سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک صبر کے گھونٹ سے مٹ جاتی تب تک نہ لبوں کی تشنا لگی۔ کم ظرفی دنیا کے صدقے یہ گھونٹ بھی پینا مشکل ہے۔ بس آپ لوگ ایک صبر کا گھونٹ پی جائیں تو پھر ہر چیز مل جائے گی۔ سوال کو آپ بالکل ہی غائب کر دیں۔ بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ آپ لوگ بن مانگے چلیں تو اس طرح بڑا کچھ ملتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ عام طور پر مجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری افادیت کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اتنا غور کرتا ہوں اور آپ سے پوچھ سکتا ہوں۔ آپ لوگ سماج کے لیے اتنے بے تاب نہ ہوں
ہاں البتہ اگر آپ نے کوئی بات سیکھی ہے تو آپ اپنے شعور کے اندر اور اپنی اصلاح یافتہ زندگی کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا پیغام دے دیں کہ بھائی دیکھو، آپ لوگ اچھی طرح زندگی گزارو اور یہ زندگی یوں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جیسے جیسے آپ کو بات سمجھ آئے گی وہ آگے بتائیں، اور اگر آپ یہاں کسی اور کو لاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بلال صاحب نے کسی اور کو لانے کے لیے منع تو نہیں کیا ہے، آپ لے آئیں۔ یعنی جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، ان لوگوں کو آپ لے آئیں۔ آپ کو اور مہمانوں کو لانے کی اجازت ہے، بشرط کہ آدھا کام پہلے کر کے لاؤ، یعنی ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کر کے لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اوٹ پٹانگ سوال کریں اور اگر ہم نے کوئی تیز جواب دے دیا تو پھر تمہاری دوستی ختم ہو جائے گی۔ نئے بندے کی تھوڑی سی ٹریننگ کر کے لائیں۔ آپ کو مہمان لانے کی اجازت ہے، آپ اپنا کام محنت سے کیا کریں۔ نوکری ہے یا ذاتی کاروبار، گلہ نہ کرو بلکہ شکر کیا کرو۔ اب آپ لوگوں میں کس بات کی بےتابی ہے؟ ایک بےتابی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی اصلاح سے بچنا چاہتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتا ہے، اور یہ آسان سی بات ہے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کام کریں تو پھر آپ اپنی ایک محفل بنائیں، لوگوں سے جا کر ملیں۔ اگر وہ محفل کامیاب نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جائیں۔ ہمیں یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ آپ کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت ملی ہوئی ہے، تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کسی موومنٹ یا تحریک میں آنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کا فضل ہونا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ فضل دینے والے نے ٹائم کا حساب لگایا ہوگا کہ نہیں لگایا ہوگا۔ اللہ نے اپنے وقت کا حساب لگایا ہوگا، اور وہ وقت کب ہوگا، اور اللہ نے اس کی تیاری بھی کی ہوگی کہ اس کے ایجنٹ کون لوگ ہوں گے، وہ کب تیار ہوں گے، اور اس کی تیاری کب ہونی ہے، تو وہ کون لوگ ہوں گے، اور وہ انقلاب کی تیاری کیسے کریں گے، ان کا کیا ڈسپلن ہے، کیا اسکول آف تھاٹ ہے، کیا مکتبہ فکر ہے، اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہی بات میں آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ آپ کو ٹریننگ کا کوئی خاص سنہری اصول میں نے نہیں بتایا ہے، اور کوئی پروگرام بھی میں نے نہیں بتایا ہے۔ میں نے تبلیغ کے کوئی چیپٹر، کوئی سبق بھی نہیں پڑھائے ہیں۔ سلوک و طریقت پر ہم نے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ تصوفین یا متصوفین بنایا ہے۔ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کیا ہے کہ آپ لوگ بیٹھتے جائیں اور ہماری بات سنتے جائیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اس میں کیا دقت ہے؟ اب میں تو with that much of knowledge راضی ہوں، یعنی میرے پاس جو آ گئی ہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں۔ تو پھر آپ میں ایسی کون سی بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں راضی ہوں؟ میں تیز رفتار بھی ہوں، اور میں نے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا، طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ میرا حسن سلوک قائم ہے، رکھیں گے، تو پھر آپ میں بھی کوئی خوبی پیدا ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ آئے تھے تو آپ میں صرف یہی خوبی تھی کہ آپ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن آپ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل کو تو مانتے ہیں، لیکن ڈیٹ ہم اپنی مرضی سے لیں گے، تو وہ تو اللہ ہے، اور جب باری آئے گی تو وہ ڈیٹ دے گا۔ اللہ کریم جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے وہ نمودار ہو جائے۔ آپ اللہ کریم کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنا ٹائم رکھتا ہے۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ آپ سب کو میری یہ نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ میرے ساتھ آپ کے تعلق کا معاملہ ہے، تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی گلہ تو نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے کچھ اور چاہتے ہیں؟ آپ اس کی کوئی کنکریٹ فارم بتائیں، مکمل صورت بتائیں، تاکہ میں اس پر سوچوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمل کا سفر جلد طے ہو جائے۔ ہمیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے، اور نہ ہم نے بھاگ کر سفر کرنا ہے۔ یہ سفر اندر کا سفر ہوتا ہے، اور اس میں کہیں جانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مشرق مغرب کا سفر نہیں ہے، یہ دوڑ لگانے کا نہیں ہے، یہ سفر خیال کا ہے، اور اس میں خیال ہی خیال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سر جھکانے کا سفر ہے، اور عین اپنے اندر خانہ کعبہ کا سفر ہے۔ یہ اللہ کریم کے فضل کا سفر ہے، بلکہ اپنی آنکھوں میں اپنے آنسو دیکھنے کا سفر ہے۔ اس لیے آپ سر جھکاتے جائیں۔ اب اس میں دقت کی کوئی بات نہیں۔ یہ سفر اس کے لیے مبارک ہے جس کی آنکھوں کو آنسو عطا ہو گئے، اور جو ذات آنسو عطا کر رہی ہے، چاہے وہ غم دے، چاہے وہ کرم و بلا دے، چاہے کچھ بھی ہو، آپ اس کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے لیے غم کا وافر سامان کر رہا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں
کہ یہاں پر بڑے بڑے پیر خانے الٹ گئے۔ خیر، ہم نے تو ابھی تک پیر خانے کی شکل نہیں بنائی، لیکن ان کے پیر خانے یہیں سے الٹے۔ وہاں جب لوگوں کو تبلیغ کرنے کی بجائے یہ کہا گیا کہ کل سے یعنی آئندہ سے آپ لوگ پیسے لے کر آؤ، گائے لے کر آؤ، بکرے لے کر آؤ اور خود ذبح ہونے کے لیے آؤ، تو پیر خانے ختم ہو گئے۔ بعض اوقات وہ جرم پیروں سے معصوم لوگوں نے بھی کرائے۔ لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کی معصومیت میں آ کر ہم لوگ اگر جلد بازی کر جائیں تو پھر ہم بھی وہی غلطی کریں گے کہ جس سے ہمارے پہلے پیر خانے ختم ہوئے۔ اس لیے آپ لوگ ان معصوم لوگوں کو تھوڑا سا روکیں اور انہیں کہیں کہ آرام سے چلو اور آرام سے بیٹھے رہو۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، انہی حالات میں خوش رکھے، یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں، اور اللہ آپ کو خوش رہنے کا طریقہ بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک مرکز بنانے کی توفیق دے جس میں صحیح طریقے سے اللہ کریم کا نام بلند ہو۔ اس کے لیے سب لوگ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی محنتیں قبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔